قانون سازی کروانا، جبرن قانون سازی ہمیں منظور نہیں ہے اسپیکر صاحب. کوئی ہے، کوئی نہیں کرتا، ان کی اپنی مجبوریاں ہوں گی، لیکن ہم مجبور ہیں اس آئین کے ساتھ حلف اٹھانے کی وجہ سے. ہم مجبور ہیں اس قوم کے ساتھ وعدے کی بنیاد پر اور ان کی نمائندہ کے ہونے کی حیثیت سے. کوئی ہمیں جبرن ہم سے قانون سازی نہیں کروا سکتا، کوئی ہمارا بازو نہیں مروڑ سکتا. ہم اتنے کمزور نہیں ہیں الحمدللہ کہ کوئی ہم سے جبرن یہاں پر قانون سازی کروا سکے. میں کسی کی حوصلہ شکنی نہیں کر رہا، کسی پر تنقید نہیں کر رہا، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرف ہم جا رہے ہیں یہ پاکستان کے مستقبل کی طرف نہیں ہے ہم جا رہے. باقی ملک کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پر ہم اپنا نقطہ نظر دیتے رہیں گے، اور آپ کا آج کے لیے شکریہ کہ نقد آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج آپ نے ہمارے احتجاج پر ہمیں فلور دیا اور ہمارے نقطہ نظر کو سنا. لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ کرے اور یہ نہ کیا کرے کہ جو ان کے ساتھ متفقہ طور پر بل پاس کرتے ہیں ان کو سنے، اور جو ان سے اتفاق نہیں کرتے اس کے لیے وہ یہ پروگرام بنائے کہ کسی طریقے سے اجلاس جو ہے مؤخر کر دیا جائے اور یہ باہر چلے جائے. تھینک یو. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نقطہ نظر ہی دے سکتے ہیں، ہم قوم کی آواز آپ تک پہنچا سکتے ہیں. آپ اس دن شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی میں آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دن جو کچھ ہوا وہ قصدن نہیں ہوا، آپ کی طرف سے بھی قصدن نہیں ہوا، ہماری طرف سے بھی قصدن نہیں ہوا. جو ہوا اس وقت ماحول ایسا بن گیا تھا. لیکن آپ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے ہیں، آپ پاکستان کی سیاست میں دہائیوں سے آپ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اس دن جب آپ کے لیے شاہ محمود صاحب کے لیے وقت مانگا جا رہا تھا، یہ جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بمشکل شاید ان میں سے کسی ایک کو یہ اللہ نے توفیق دی ہو کہ اس نے ہماری قیادت کو گالی نہ دی. باقی کون تھا جس نے ہماری قیادت کو گالی نہیں دی؟ اور شاہ محمود قریشی صاحب خود شرمندہ ہو رہے تھے جب ان کے لوگ ہماری قیادت کو گالی دے رہے تھے، کیونکہ میرے والد صاحب نے زمانوں سے ان کے ساتھ اس پارلیمنٹ میں کام کیا ہے، اور کبھی ہماری جماعت کی طرف سے کوئی غلط الفاظ، کوئی غیر اخلاقی الفاظ نہ کبھی ادا ہوئے ہیں اور نہ کبھی ادا ہوں گے، یہ ہماری طرف سے آپ کو گارنٹی ہے. لیکن یہاں پر اس دن جماعت اسلامی، عثمان کاکڑ، سردار صاحب کے لوگ، یہ تمام اپوزیشن اراکین یہاں کھڑے تھے اور آپ سے وقت مانگ رہے تھے. وقت نہیں، بھیک مانگ رہے تھے. بھیک بھی ایسے نہیں مانگا جاتا جس طرح اس دن آپ کی کرسی سے ہم وقت مانگ رہے تھے، لیکن ہمیں نہیں سنا گیا. ہم کہاں جائیں؟ کیوں دیوار کے ساتھ آپ لگا رہے ہیں ان لوگوں کو؟ ہم نے پاکستان کے لیے ان سرحدات پر کام کیا ہے کہ جہاں پر جانے سے لوگوں کے پر جلتے ہیں. ہمارے جماعت کے لوگوں نے خون دیا ہے، ہماری قیادت کے ساتھ لوگ شہید ہوئے ہیں، لیکن ہم نے اس سفر کو جاری رکھا ہے. تنقید آپ ہم پر کریں، تنقید ہم آپ پر کریں گے، لیکن اگر تنقید نفرت کی بنیاد پر ہوگی تو پھر ہم اس سے معذرت کرتے ہیں اور قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیں گے. میں کوئی جذباتی انداز سے نہیں کہہ رہا کہ، بلکہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر حکومتی بینچوں سے
ہماری قیادت کو غلط الفاظ سے پکارا گیا تو پھر ہم ان لوگوں کی نشاندہی ضرور کریں گے کہ جو آپ لوگوں کو یہاں زبردستی بٹھائیں. یہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں, اور یہ ہمارا موقف ہے کہ آپ یہاں عوام کے ووٹ سے نہیں آئے, آج بھی ہے, آپ کو لایا گیا ہے. اس لیے آپ عوامی نمائندوں سے کسی قانون سازی کا نہیں پوچھتے, اور پھر جو لوگ جن لوگوں کے متعلق آپ ایسے بات کرتے ہیں جیسے بارڈر پہ کھڑے ہوں, خاص کر مراد سعید صاحب, وہ لوگ آپ کے ساتھ قانون سازی میں بھی بیٹھتے ہیں, اتفاق بھی کرتے ہیں, دستخط بھی کرتے ہیں ان کو, اور یہاں پر بل پاس ہونے کے بعد وہ آپ کے متعلق کچھ کہتے ہیں اور وہ آپ ان کے متعلق کچھ کہتے ہیں. یہ کیسا اختلاف ہے؟ میں اسپیکر صاحب آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی جس پارٹی کے آپ نمائندے ہیں, آپ اس کرسی پر بیٹھ کر پورے ایوان کے نمائندے ہیں, پورا ایوان آپ کی ذمہ داری ہے. تو لہذا ہم آپ کی کرسی کو متنازع بنتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے. شکریہ. آپ کے ذریعے سے جو قانون سازی ہوتی ہے اس کو ہم متنازع نہیں کرنا چاہتے. ہم ساتھ دیں گے آپ کا, آپ پاکستان کے حق میں یہاں پر قانون سازی کریں, ہم تجاویز دیں گے, لاکھ آپ اس کو کہیں کہ آپ کے ہمیں تجاویز نہیں منظور, لیکن کم از کم سنا تو جائے. تو اس حوالے سے آج آپ نے مجھے اتنا برداشت کیا, میں آپ کا شکر گزار ہوں, اور آئندہ کے لیے توقع کرتا ہوں کہ اس ایوان کو ضابطے اور قاعدے کے ساتھ چلایا جائے گا. میں اس وقت, اس دن جو ہمارا ساتھ دیا اپوزیشن کے دیگر پارٹیوں نے, میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن اتنے بڑی اپوزیشن کے ساتھ ہم آپ کو قانون سازی پر تو مجبور نہیں کر سکتے, لیکن ہم اپنی بات کہتے ہوئے بھی آپ کو مجبور نہیں کر سکتے کہ آپ ہمیں موقع دیں. تھینک یو. جزاک اللہ. تھینک یو. ایک منٹ جی, ایک منٹ میں تھوڑا ایک وضاحت کروں جی. میں ایک تو یہ کہ میں شکر الحمدللہ آپ کی گورنمنٹ کی اور اپوزیشن کی دونوں طرف سے میں بالکل یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس چیئر پہ بیٹھ جاتا ہوں تو میں صرف اور صرف رولز کے مطابق اور جو قانون ہے اس کے مطابق, میں کسی کے ساتھ باعث نہیں ہوں. جو جس کا حق ہے بالکل اس کا حق ملے گا, اور اس کا حق ملے گا. باقی ہر ایک کی اپنی اپنی ہے, بالکل آپ کو پورا موقع ملے گا. آپ کو جو آپ کا بنیادی حق ہے انشاءاللہ آپ کو ملے گا. علی محمد خان پلیز. سر جی اس کے بعد پلیز جی, اس کے بعد جسٹ 2 منٹس, یہ تو مختصر کر, اس کے بعد آپ بات کر لیجیے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو جی پلیز. صلی وسلم. خالد مکسی صاحب 2 منٹ کے لیے. جی خالد مکسی صاحب. جی سر, میں یہ شکریہ سر اسپیکر صاحب کہ یہ ارجنٹ میٹر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان ایک غریب صوبہ ہے, نام اس کا امیر ہے کہ جی بہت منرلز ہیں اور سب کچھ مالا مال ہے, وہ پتہ نہیں کب نکلے گئے. ہم بہت غریب صوبہ ہیں, اور آپ کو پتہ ہے حالیہ بارشوں میں بہت بڑی تباہی ہوئی ہے وہاں پہ سر. جو گھر ہیں, مال ہے, بہت اناج پڑا تھا, تھوڑا بہت سب کچھ ڈیمیج ہو گیا. سر میری ریکویسٹ ہے اس فلور سے اس کا فائدہ لیتے ہوئے موقع کہ بلوچستان کی طرف وفاقی حکومت پوری توجہ دے. بلوچستان کا جو اپنا صوبائی فنڈ ہے اتنا ہے ہی نہیں کہ وہ اسپیئر کر سکیں. کائنڈلی ریکویسٹ ہے کہ آج میری آواز یہاں سے جائے, اور ایوان میں اور جہاں جہاں پہ جو بھی اس کو دیکھنے کے قابل ہیں اور لائق ہیں وہ کائنڈلی توجہ دیں بلوچستان کی طرف. بہت سخت حالات خراب ہیں وہاں پہ, اور آپ کو بھی کائنڈلی جو آپ کی طرف سے ہو سکے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں, کائنڈلی یہ آگے بات کر لیں. شکریہ. بلکہ علی محمد خان صاحب, علی محمد خان صاحب سر, علی محمد خان صاحب اس کے بعد علی محمد خان صاحب پلیز. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وامرہم شورا بینہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندوں کو جو ایمان والے ہیں ان کو جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو وہ شورا کرتے ہیں. اور جس ایوان میں آج ہم بیٹھے ہیں
پاکستان میں ایسی اور دوسری کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پورے پاکستان کا ایک نمائندہ جرگہ بیٹھا ہو. جناب اسپیکر صاحب، یہ ایک چھوٹا سا پاکستان ہے جہاں ہم بیٹھتے ہیں. اسی لیے جب کوئی کرائسس آتا ہے، جب کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، تو باوجود انتہائی سخت سیاسی اختلافات کے اس ایوان نے ثابت کیا ہے کہ ہم اپنے سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کے ہم نیشنل ایشوز پہ اکٹھے ہو کے کام کر بھی سکتے ہیں. یہ میرا دوسرا ٹرم ہے اس ایوان میں. پچھلی ٹرم میں جب ہم اپوزیشن میں تھے، کچھ ایسے ایشوز جو نیشنل ایشوز تھے اس پہ ہم نے سیاسی اختلاف اپنا ایک طرف رکھا، اور اس وقت کی حکومت کے ساتھ نہ صرف ہم بلکہ اس وقت کی اپوزیشن کی ایک دوسری بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM وہاں موجود تھے، ہم وہاں بیٹھے ہوتے تھے. ہم نے اپنا رول پلے کیا اور اب وہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور وہاں سے بھی وہ ایک ریسیپریکیشن آتی ہے. لیکن جناب اسپیکر صاحب، میں اگر آپ کو تسلیم کرتا ہوں اور آپ کی بات سنتا ہوں تو جواب میں آپ سے بھی یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ بھی میری حیثیت اور ہستی تسلیم کریں. آج اگر میں یہاں سے حکومتی بینچوں سے کھڑے ہو کے 12 یا 13 یا 15 سیٹیں لینے والی ایک پاکستان کی ایک بڑی جماعت جمعیت علماء اسلام کو یہاں پہ سنتا ہوں، جو ان کا حق ہے، کسی کا آپ پہ احسان نہیں ہے، آپ کا حق ہے، آپ کو عوام نے منتخب کر کے بھیجا ہے. لیکن کیا یہ میرے ان کروڑوں ووٹروں اور لاکھوں ورکروں کی توہین نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو یہاں کسی نے بٹھایا ہے؟ تو پھر میں آپ سے کیا یہ پوچھوں کہ سن 88 میں آپ کو کس نے بٹھایا، 90 میں کس نے بٹھایا، 93 میں کس نے بٹھایا، 96 میں کس نے بٹھایا، آپ کو 1997 میں کس نے بٹھایا، 2002 میں کس نے بٹھایا، LFO 17ویں ترمیم یاد ہوگی آپ کو، وردی پہ سپورٹ کسی کی یاد ہوگی آپ کو، 2008 میں کس نے بٹھایا آپ کو، 13 میں کس نے بھیجا آپ کو، اور 18 میں پھر آپ لوگ کیسے آگے؟ عجیب لوگ ہیں ہم. دلیل تھی نہ کوئی حوالہ تھا ان کے پاس، عجیب لوگ تھے، بس اختلاف رکھتے تھے. آج 2 سال ہو گئے جناب اسپیکر صاحب. آج گلہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب آپ نے یہ نہیں کیا، ہم نے 40 سال لگا دیے نظام کو تباہ کرنے میں، 2 سال میں عمران خان آپ نے ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ گلہ کریں، آپ کا حق ہے، آپ اپوزیشن ہیں. آپ نے پاکستان کے فائنانس کے نظام کو کیوں نہیں بہتر کیا؟ ہم نے تو پاکستان کو عالمی سطح پہ تنہا کر دیا تھا، آپ نے ابھی تک وہ ساری تنہائی 100% دور کیوں نہیں کی؟ آپ نے پاکستان کے ایجوکیشن کے نظام کو بہتر کیوں نہیں کیا؟ کرپشن کو کیوں نہیں آپ نے ختم کر دیا؟ 40 سال ہم نے کرپشن کو لگا دی عام کرنے میں، گلہ آپ کا بنتا ہے. لیکن اس پہلے دن جناب اسپیکر صاحب، جب عمران خان صاحب یہاں اعتماد کا ووٹ لے کے یہاں ایز اے وزیر اعظم کھڑے ہوئے، یہاں بڑی بات ہوتی ہے کہ اپنی بات کریں اور دوسری کی سنیں. سب سے پہلے تو جمہوریت کی بے خونی ہم اس دن کرتے ہیں جب اس ایوان کے ایک منتخب شخص جو پہلی بار اس ایوان میں نہیں آیا، اور میں دعوے سے کہتا ہوں جناب اسپیکر صاحب، آپ خود ایک پولیٹیکل ورکر ہیں. اسپیکر صاحب، آپ نے یہاں ایک جوڑ کے رکھنے کا رواج ڈالا. کوئی 2/3 اکثریت ہماری نہیں ہے یہاں پہ. ہم نے 2/3 اکثریت کی حکومتوں کو، ان بڑے بڑے جہازوں کو ڈوبتے دیکھا. ایسے حالات میں جب یہاں پہ ایک تگڑی اپوزیشن موجود ہے، حیثیت کو تسلیم کرتا ہوں. لیکن میرا سوال آپ سے جناب اسپیکر صاحب یہ ہے کہ آپ نے تو اس ایوان کو چلایا. میرا اپنے ان دوستوں سے سوال یہ ہے کہ وہ زمانہ بھی یاد ہوگا. میرے چھوٹے بھائی ہیں مولانا اسد صاحب، اور میں خوش ہوں کہ انشاءاللہ نوجوان لیڈرشپ جمعیت کی بھی یہاں پہ آ رہی ہے. لیکن آپ بڑے مولانا صاحب سے، فضل الرحمان صاحب سے توقع کیجئے، ان سے سوال کیجئے. یہاں پہ ایک شخص ایک سیٹ لے کے آیا ہوا تھا ایک الیکشن ہارنے کے بعد سن 96 میں. 2002 میں ایک ایمان کا ٹکڑا یہاں پہ اکیلا بیٹھا ہوتا تھا، کبھی وہ جھکا نہیں کسی کے آگے. میں دعوے سے کہتا ہوں، اور میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں اس پہ آپ کے ساتھ باقاعدہ بیٹھ کے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اس برصغیر پاک و ہند میں پچھلے 150 سال میں جو بڑی تحریکیں چلی ہیں،
اس میں تحریک ریشمی رومال بھی ہے, تحریک پاکستان بھی ہے, تحریک آزادی کشمیر آج تک چل رہی ہے. اس زمانے کی کانگریس نے بھی ایک تحریک چلائی, گاندھی ایک بڑا لیڈر تھا, محمد علی جناح صاحب نے ایک بہت بڑی تحریک چلائی. لیکن پاکستان بننے کے بعد میں دعوے سے کہتا ہوں اس پاکستان میں عوام کے حقوق کے لیے, کرپشن کے خاتمے کے لیے, انصاف کے نظام کے لیے لوگ چور دروازوں سے آئے. کسی نے 1 سال جدوجہد کی, پارٹی بنائی, کس نے 2 سال جدوجہد کی, پارٹی بنائی, کسی نے فاطمہ جناح, قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن کے مقابلے میں ڈکٹیٹر کا ساتھ دیتے ہوئے اپنی پارٹی بنائی. کوئی جو ہے سن 85 میں فائنانس منسٹر بننے کے بعد ڈائریکٹ وزیر اعلیٰ بنا. ایک آدمی جو 22 سال رگڑا کھانے کے بعد یہاں پہ پہنچا ہے, جس نے 1 سیٹ سے حکومت بنائی, اس آدمی کا نام عمران خان ہے. سکسیس سٹوری ہے. تو آپ پہلے دن تو عمران خان نے کوئی کرپشن نہیں کی تھی, پہلے دن تو کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جس سے آپ کو ابھی اعتراض ہے. اس دن نہ ماننے کی کیا وجہ ہے؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ جنرل نہیں ہے تو جناب اسپیکر صاحب, یہ پاس ہی ایک بہت بڑا ایوان ہے جس کی ہم سب قدر کرتے ہیں. میں تو چونکہ خود کالے کوٹ کا پہننے والا ہوں, خود وکیل ہوں, اس کو کہتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان. آپ ایک پٹیشن لے کے جاتے, جس طرح عمران خان صاحب گئے. ہم آئینی لوگ ہیں, پولیٹیکل لوگ ہیں, آئینی جدوجہد پہ اور عدالتی جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں. آپ وہاں جاتے پٹیشن ڈالتے ہیں جس طرح عمران خان صاحب نے ڈالی. لیکن جناب اسپیکر صاحب, میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب آپ کے اور ہمارے بیچ میں اختلاف کیا ہے؟ آپ بھی اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جس کے ہم ماننے والے ہیں. آپ بھی اسی مسجد ممبر سے وہ بات کرتے ہیں جو آپ مسجد ممبر سے کرتے تھے. جناب اسپیکر صاحب, عمران خان نے وہ بات جو مسجد ممبر سے ہوتی تھی, عمران خان نے ملک کا وزیر اعظم ہو کے وزیر اعظم کی سیٹ آج وہ بات کر رہی ہے جو ممبر اور مسجد سے ہوتی تھی. جناب اسپیکر صاحب, آخری بات سن لیں. مدینہ کی ریاست کی بات 1500 سال پرانی ہے. آج آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ پاکستان کا وزیر اعظم مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہے. ابھی 1 گھنٹہ پہلے ایک میٹنگ سے میں مراد سعید صاحب اٹھ کے آئے جہاں عمران خان صاحب نے یہ بات کی, ہم صحیح معنوں میں اس ملک کو تب مدینہ کی ریاست بنا سکیں گے. مولانا صاحب سنیں اس بات کو. عمران خان نے اس میٹنگ میں, خان صاحب نے کہا, جب اپنے بچوں کو سیرت النبی ہم پڑھا سکیں, اور 8ویں 9ویں 10ویں میں سیرت النبی لازمی کرنے کی بات کی انہوں نے. اسی ایوان سے 70 سال بعد عمران خان صاحب کی حکومت میں ہم نے, آپ کی اس حکومت نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی قرارداد منظور کی. یہ آپ ہی کا ایجنڈا ہے اور ہم سب نے مل کے کیا. اسی ایوان سے یہ قرارداد بھی منظور ہوئی جو ہم سب کی اور آپ کی اور ہماری اکٹھا ایجنڈا ہے کہ تمام فیڈرل یونیورسٹیوں میں قرآن پاک کی لازمی تعلیم ہو. اور اسپیکر صاحب, آپ اس صوبے سے آئے ہیں کہ آپ نے خود وہاں جب ہماری حکومت آئی آپ نے سود کے خلاف قانون سازی اسپیکر صاحب ہماری پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت نے پہلی بار کی. یہ پاکستان کی اس تحریک انصاف کی حکومت کو اعزاز حاصل ہے کہ لوگ ذکر کرتے ہوئے ڈرتے تھے. میرا عمران خان وزیر اعظم پاکستان یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کے پوری دنیا کو بتاتا ہے کہ جب ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دنیا میں تضحیق کو کرتے معاذ اللہ, تو مسلمانوں کو تکلیف کیوں پہنچتی ہے؟ کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں کے اتنے قریب ہیں؟ یہ تو آپ کا ایجنڈا جو عمران خان صاحب لے کے جا رہے ہیں. آپ نے پاکستان میں بات کی, وہ دنیا کو بتا رہے ہیں. تو آخر میں یہ کہوں گا کہ آپ ہمیں تسلیم کریں, ہم تو آپ کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن کبھی کبھی دوسرے کی بھی بات سن لینی چاہیے. جس ایوان کی آپ بات کرتے ہیں اجلاس کی, میں اس بات کا گواہ ہوں کہ اجلاس شروع ہونے سے پہلے اسپیکر صاحب آپ نے خود مختص کیا تھا کہ مولانا صاحب بھی سپیچ فرمائیں گے, سراج الحق صاحب بھی سپیچ فرمائیں گے, بلاول بھٹو زرداری صاحب سپیچ کریں گے اور شہباز شریف صاحب سپیچ کریں گے. آپس میں وہاں پہ ماحول ایسا ہو گیا جس پہ میں نہیں جانا چاہتا. میں صرف اتنا کہوں گا کہ آئیں اس ایوان کو مل کے چلائیں, ہم تیار چلانے کے لیے. سینئر ترین پولیٹیشینز موجود ہیں, شاہ صاحب موجود ہیں, یہ ہمارے قاضی صاحب موجود ہیں, یہ بابر روان صاحب یہاں پہ موجود ہیں, سینئر ترین لوگ بکسی صاحب یہاں پہ موجود ہیں. ہم کوئی, اور یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کسی شارٹ کٹ سے نہیں آئے, بڑے لوگ آئے. 20 سال کی جدوجہد کے بعد عمران خان اس ایوان میں وزیر اعظم پاکستان بنا. سر جی یہ رپورٹس پیش کرتے ہیں, بالکل آپ کا رپورٹ بھی پیش کرتے ہیں. آپ کا رپورٹ, میں سر ایک منٹ, آپ یہ رپورٹ پیش کرتے ہیں. آپ اپنا رپورٹ جو ہے نا, یہ پی سی کی رپورٹ ہے, موو کروا دیں پلیز. ایک منٹ جی پلیز, یہ ایک منٹ جی پلیز, رانا تنویر صاحب پلیز. Speaker sir, I beg to move that the reports of Public Works Committee for the years 1985-86, 1986-87,
1987, 88, 1988, 89, 1991, 92, 1992, 93, 93, 94, 94, 95, 95, 6, 97, 98, 98, 99, 2000, 2001, and 2001, 2002, 2002, 2003, 2003, 2004, 2005, 2006, 2006 to 7, 2007 to 8, 2009 to 10 may be adopted by the House. Now I put the motion to the House. The question that the motion is moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it and consequently the motion is adopted. Item number 3. جی ایک منٹ جی یہ رپورٹ پیش کریں اس کے بات کرتے ہیں جی ظہور الدین بابر صاحب. I move, Mr. Speaker, that the following resolution be passed, that the National Assembly is resolved to extend the COVID-19 Prevention of Smuggling Ordinance 2020, Ordinance Roman 3 of 2020 for the further period of 120 days with effect from 21st of August 2020 under proviso to sub-paragraph I of paragraph A of clause 2 of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. جی نوید کنور صاحب جی پلیز یو اپوز اٹ. جی وی اپوز اٹ. جی پلیز. جناب اسپیکر یہ دو آرڈیننسز آج کے آرڈر آف دا ڈے پہ رکھے ہوئے ہیں جن کی مدت پوری ہو رہی ہے اور حکومت اس کی قانون سازی کرنے کی بجائے آرڈیننسز پہ ہی اتفاق کر رہی ہے. اس اسمبلی نے بارہا دکھایا ہے کہ اگر قومی مفاد کی کوئی چیز ہے جس کا گلہ مولانا اسد صاحب بھی کر رہے تھے تو بائی اینڈ لارج جہاں ایک کنسنسس کریٹ ہو سکتا ہے لیکن حکومت کوئی ایسی کوشش نہیں کرتی کہ یہ لیجسلیشن اپنی اسٹینڈنگ کمیٹیز میں، کیونکہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں آپ کو پتا ہے کہ جو ایٹماسفیئر ہوتا ہے وہ بائی اینڈ لارج بائی پارٹیزن ہوتا ہے، وہاں پارٹی نقطہ نظر سے ہٹ کے بھی بات ہوتی ہے اور کوئی نیوٹرل لیجسلیشن ہو تو بہترین اسی میں ہوتی ہے کہ وہ اس کی اگر کچھ ٹنکرنگ کرنی ہو، کچھ آگے پیچھے کرنا ہو تو وہ ممبران کی جو ہے آرا اس میں شامل کر کے اور فائنلی ایک ایسی متفقہ لیجسلیشن لائی جائے اس ہاؤس میں جو کہ اس ہاؤس سے پاس ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس 120 مطلب 4 مہینے ہوتے ہیں آرڈیننس کے اور آپ آرڈیننس پہ انحصار صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ایک ایمرجنسی ہو گئی اور ہمیں آرڈیننس دینا پڑا. تو بھائی 4 مہینے ہو گئے ایمرجنسی کو، اس میں ایفیشنسی دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ سے یہ بل آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، پارلیمنٹ سے یہ بل پاس کرا سکتے ہیں بروٹ میجورٹی کے بیسس پہ نہیں بلکہ ایک نیشنل کنسنسس کے بیسس پہ. اب آپ نے کیا 4 مہینے اور ٹائم لے لیا لیکن اس سے آگے تو آپ کو ٹائم بھی نہیں ملے گا، تو آپ کو پھر وہی کرنا پڑے گا جو کہ اب تک آپ کو کرنا چاہیے تھا. آپ کو پھر بھی تو ممبرز کے ساتھ بیٹھ کے اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بیٹھ کے اس بل کو، کیونکہ ہر آرڈیننس بل بن جاتا ہے، تو اس بل کو آپ نے وہاں دیکھنا ہوگا. لیجسلیشن تھرو آرڈیننسز از بیڈ لیجسلیشن. کوئی بھی آپ کو پارلیمنٹیرین یہ نہیں کہے گا کہ جی لیجسلیشن جو ہے وہ بہتر ہے کہ ہم آرڈیننسز سے کریں اور ہاؤس میں فلور پہ نہ کریں یا کمیٹیز میں نہ کریں. یہ تو کوئی بھی نہیں کہے گا نا. تو آپ کا کام ہے کہ آپ وہ کنسنسس کریں. اٹ از ناٹ نیسسرلی دا کنٹینٹ آف دا آرڈیننس، it is the procedure of the ordinance to which we are objecting, because it is the procedure of extension of ordinances. ایک زمانہ تھا جب یہ ordinances یکے بعد دیگرے کیے جا سکتے تھے، اس کے بعد آئین نے اس پہ قدغن لگا دی اور اب آپ صرف ایک ایکسٹینشن کر سکتے ہیں. لیکن وہ نہ کریں اور اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو
نارمل بل کی حیثیت سے رپورٹ کی حیثیت سے اس کو لے کر آئیں اور پھر اس پہ جی بابر اول ووٹنگ صاحب، کرائیں. بابر اول صاحب پلیز. دیکھیے یہ اچھی بات ہے کہ لیجسلیشن کنسنسس کے ساتھ ہو. اس کے لیے جو آپ نے انیشیٹو لیا وہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے، لیکن یہ آرڈیننس کیسے حالات میں آیا اور اس کے بعد فیٹف کی کتنی لمبی ایکسرسائز ہوئی، میرے دوست اس کمیٹی میں شریک ہیں اس لیے وہ خود جانتے ہیں. سو جو 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس کے اندر یہ پروویژن ڈالی گئی پاکستان کے آئین میں، جس کے تحت یہ موشن ایک ریزولوشن کی صورت میں ہم لے کے پارلیمنٹ کے اندر آئے ہیں. اٹ از آل کانسٹیٹیوشنل، نمبر 1. دوسرا جو کنسنسس والی بات ہے اس پہ میں ایگری کرتا ہوں، جب یہ بل بن کے آئے گا اس پہ کنسنسس کیا جا سکتا ہے. G. Now I put the resolution to the House. It has been moved that the National Assembly resolve to extend the COVID-19 Prevention of Smuggling Ordinance 2023 of 2020 for the further period of 120 days with effect from 21st August 2020 under proviso to sub-paragraph 1 of paragraph A of clause 2 of Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. All those in favor of the resolution may say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently the resolution is adopted. Item number 4, Mr. Zahuddin Babar Awan, please. Thank you, Mr. Speaker. I wish to move the following resolution, that the National Assembly resolve to extend the financial institutions Secure Transaction Amendment, Ordinance 2020, Roman 4 of 2020 for the further period of 120 days with effect from 27th August under proviso subparagraph Roman 2 of paragraph A of clause 2 of the Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Now I put the resolution to the House. It has been moved that the National Assembly resolves to extend the financial institution Secure Transaction Amendment Ordinance 220 4 of 2020 for further period of 120 days with effect from 27th August 2020 under proviso to subparagraph 2 paragraph A of clause 2 of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. All those in the favor of resolution may say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently the resolution is adopted. Item number 4, Sheikh Faizuddin Sahab, please. اس کے بات کرتے ہیں جی، تھوڑا ختم کر کے رپورٹ جی پلیز. شکریہ جناب. اس موشن کے توسط سے ہی آپ سے آنکھیں ملانے یا آنکھیں لڑانے کا موقع مل گیا ہے، ورنہ میرے سوئچ اور آپ کی سکرین کے درمیان کوئی رقیب بیٹھا ہے جو جتنی دفعہ میں سوئچ دباؤں آپ کے یہاں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. سر, I move that the delay in presentation of the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Immigration Ordinance 1/1979, the Immigration Amendment Bill 2020 till today be condoned. Now I put the motion to the House. It has been moved that the delay in the presentation of the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Immigration Ordinance 1979, the Immigration Amendment Bill 2020 till today be condoned. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it and consequently the motion is adopted. Item number 6, Sheikh Faizuddin Sahab, please. Sheikh Faizuddin Sahab, please. جی شیخ فیض الدین صاحب پلیز. لیتے ہیں جی پلیز. Sir, I present the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Immigration Ordinance 1979, the Immigration Amendment Bill 202. The report of Standing Committee on the bill further to amend the Immigration Ordinance 1979, the Immigration Amendment Bill 2020, stand presented. Item number 7, Raja Khurram Shehzad. Ji, please. Janab Speaker, I, Chairman Standing Committee on Interior, to present the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Anti-Terrorism Act 1997, the Anti-Terrorism Amendment Bill 2020, Section 6, 11EE, 11J, 11N, 11O,
1100, 11Q, 19, and 21EE. The report of the Standing Committee on the bill further to amend the Anti-Terrorism Act 1997, the Anti-Terrorism Amendment 20 stand presented. Item number 8, Raja Khurram Shehzad Nawaz. I, Chairman, Standing Committee on Interior, to present the report of the Standing Committee on the bill to amend the Code of Criminal Procedure 1898, the Code of Criminal Procedure Amendment Bill 2020. The report of the Standing Committee on the bill further to amend the Code of Criminal Procedure 1898, the Code of Criminal Procedure Amendment Bill 2020 stand presented. Item number 9, Mr. Piazzolla, Chairman, Standing Committee on Finance and Revenue. Sir, I, Chairman, Standing Committee on Finance, Revenue, to present the report of the Standing Committee on the bill to amend the Limited Liability Partnership Act 2017, the Limited Liability Partnership Amendment Bill 2020. The report of Standing Committee on the bill to amend the Limited Liabilities Partnership Act 2017, the Limited Liability Partnership Amendment Bill 2020 stand presented. Item number 10, Mr. Piazzolla, Chairman, Standing Committee on Finance and Revenue. I, Chairman, Standing Committee on Finance and Revenue, to present the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Companies Act 2017, the Companies Amendment Bill 2020. The report of Standing Committee on the bill further to amend the Companies Act 2017, the Companies Amendment Bill 2020 stand presented. Item number 12, Mr. Zahiruddin Babar. Acha. Ji, item number 2. Ji, Asma Kadir, Madam Asma Kadir, to move item number 2. Calling attention, please. much, sir. आप फ्लोर देने का सर इससे पहले कि मैं ज़रा ये कॉलिंग अटेंशन पढ़ूं मुझे एक दुआ देनी है जो उस दिन पीर साहब के इफ्तिखार साहब के फौत होने पर मैंने उनको देना था सर आप प्लीज आप मूव करें जो आप रिपोर्ट और सर एक कॉलिंग अटेंशन मूव करें जी सर कॉलिंग अटेंशन एक सिर्फ आपकी तवज्जो एक बात पे करानी है जो मुझे मौका नहीं मिलेगा सर जब भी पार्लियामेंट में कोई चीज़ या ऑपोजिशन की तरफ से कुछ होता है तो जो पार्लियामेंट्री की उसको यूज किया जाता है और डेस्क बजाए जाते हैं जो कि इस पार्लियामेंट की एक बेइज्जती और जिसको कहते हैं डिसऑनर करना है काइंडली इसका नोटिस लीजिए प्लीज मूव दैट थैंक यू कॉलिंग अटेंशन थैंक यू सर I invite attention of Minister of Human Rights to a matter for urgent public importance regarding violent attacks on transgender community across the country causing grave concern amongst the public. सर इसमें दो रिसर्च भी सामने मेरे आई हैं सर वो ये है कि जहां पर ये जहां पर डॉक्टर शिरमिजारी कौन इसको रिस्पॉन्ड करेगा लालचंद साहब प्लीज सर शुक्रिया मैडम का जो क्वेश्चन है इट्स रिगार्डिंग द वायलेंस अगेंस्ट द ट्रांसजेंडर्स तो गुज़श्ता 3 सालों में बिकॉज इट इज़ अ लॉ एंड ऑर्डर इशू आल्सो तो ये बेसिकली डिवॉल्व सब्जेक्ट है और प्रोविंसेस के पास है और जो कैपिटल जो है टेरिटरी है इसमें गुज़श्ता 3 सालों में सिर्फ 3 केसेस हुए हैं और उनके बाकायदा जो उसमें मर्डर एंड रेप के थे उसके केसेस रजिस्टर हुए लोग गिरफ्तार हुए हैं और उनकी जो है पेंडिंग है बिफोर द कोर्ट्स जो उनका केस है चालान के बाद पेंडिंग है ट्रांसजेंडर्स को भी पाकिस्तान पेनल कोड के तहत बराबरी के तहत उसी तरह से ही डील किया जाता है और उसमें कोई तफरीक नहीं होती तो कानून सबके लिए बराबर है जी प्लीज sorry Miss Asma Kadir to ask one question please Asma Kadir yes sir thank you so much sir सर ये कह रहे हैं कि 3 केसेस नहीं हुए अगर ये दोबारा रिकॉर्ड जाके टके 9 केसेस 10 केसेस अभी तक हो चुके हैं लास्ट 9 मंथ से एंड लास्टली सर दूसरी बात मैंने कहती थी रिसर्च ये जो मुझको समझ जो मैंने एनालिसिस किया है मैं एनालिसिस ही दे सकती हूँ वो ये है कि जहाँ पर ट्रांसजेंडर भीख मांगते हैं और सुबह के वक्त भीख मांगते हैं और शाम के वक्त उनके साथ हरासमेंट होता है
اور اس کے بیچ میں جو مانگنے والے جو مافیا ہے بیگر مافیا وہ بھی انوالو پائی گئی ہے ان کو تشدد کرنے میں, کیونکہ بیگنگ سو یہ دونوں جو ہم ان تک یہ پہنچ نہیں سک رہے بیکاز بیگر مافیا ان کو زیادہ تنگ کرتا ہے اور سوسائٹی کے لوگ بھی تنگ کرتے ہیں. ان کی جو پلیس ہے مثال کے طور پہ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ان کو نارمل قبرستان میں نہیں دفن کیا جاتا, ان کو اون نہیں کیا جاتا, نہ ہاسپٹلز میں اون کیا جاتا ہے, نہ ان کو ساتھ ان کی جابز کے بھی مسئلے ان کو اب مجبور ہو کے ہم نے لا بنایا ہے لیکن وہ پھر بیگری پر آ چکے ہیں اور اس میں وہ زیادہ تشدد میں آ چکے ہوئے ہیں. جی لال چند صاحب. سر میں نے کہا کہ یہ ڈیوالٹ سبجیکٹ ہے اور اسلام آباد میں صرف 3 کیسز رپورٹ ہوئے لاسٹ 3 ایئرس میں. کے پی کے کا ڈیٹا ہمارے پاس آ چکا ہے, اس میں گزشتہ 3 سالوں میں 25 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. ہم نے جو ہے ایک لا بھی بنا دیا گیا ہے 2018 میں ٹرانسجینڈرز پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس 2018. اس میں ان کے خلاف ان کو پروہبٹ کیا گیا ہے, ان کے خلاف ڈسکرمنیشن کہیں بھی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی ہراسمنٹ ہو سکتی ہے کہیں بھی ہاسپٹل میں یا کہیں بھی. اور نمبر 2 ان کا رائٹ ہے ٹو انہیریٹنس, ٹو ایجوکیشن اینڈ ٹو ہیلتھ اینڈ ٹو امپلائمنٹ, یہ بھی اس ایکٹ کے تھرو انشور کر دیا گیا ہے. مس نزہت پٹھان ٹو آسک ون کوسچن پلیز. جی ابھی جیسے کہہ رہے ہیں لال مالی صاحب کہ یہ ڈیوالٹ سبجیکٹ ہے وہ صوبوں کے اندر ہے لیکن اسلام آباد کی ٹیریٹری میں یہ ہو سکتا ہے اور ہم اس کو موو کر سکتے ہیں, صوبوں کو طرف بھیج سکتے ہیں کیونکہ وہ جو لوگ ٹرانسجینڈر کے طور پر کہا جاتا ہے انہیں تمام زیادہ مشکلات کا شکار ہیں, ڈی ریسپیکٹ کیا جاتا ہے, انہیں جابس نہیں ملتی, انہیں کہیں پر بھی کوئی جو ہے نا وہ لائف کی کوئی بھی جو بیسک نیڈس ہوتی ہیں ان کی وہ نہیں ہوتی, ظاہر ہے پھر وہ برائی کی طرف جائیں گے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم معاشرے کو اچھا کرنا چاہیں تو ہم یہ بھی بہتر سمجھ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے لیے جابس پرووائڈ کریں اور بجائے وہ فقیر بننے کے وہ کسی قوم کے کسی کام میں آ سکتے. لال مالی صاحب کو کہوں گی کہ آپ اس کو کمیٹی میں ریفر کر دیں تو یہ بہتر ہوگا کیونکہ آپ ہیومن رائٹس پہ بڑا کام کر رہے ہیں لیکن اگر اس پر انسانیت کی بنیاد پہ ہم کام کرنا شروع کریں تو ہم اپنے معاشرے کو اور بہتر کر سکتے ہیں. بہت لال چند صاحب. سر مجھے اگر یہ کمیٹی میں ریفر ہوتا ہے تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اس میں ریفر کرنے کی کوئی خاص چیز نہیں ہے. میں نے کہا کہ ان کے لیے آلریڈی لا ایک بن چکا ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے. اور نمبر 2 اگر کوئی اسپیسیفک کیس ہے کسی وکٹمائزیشن کا, کسی وائلیشن کا, تو وہ ڈائریکٹلی منسٹری آف ہیومن رائٹس اور نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس کو اپروچ کر سکتے ہیں. جی مس ذل ہما ٹو آسک ون کوسچن. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, ہمارے لیے ٹرانسجینڈر کے مسائل کو سمجھنا ضروری ہے. یہاں پر ہمارے ملک کے معصوم شہری ہیں, ان کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے. ان پر جگہ جگہ تشدد کے جو واقعات ہوتے ہیں ان کی روک تھام ضروری ہے اور ریاستی اداروں کے ذمہ جو رول ہے اسے پوری طریقے سے بھرپور طریقے سے ادا کرنا ہوگا اور ان معصوم شہریوں کے اندر جو موجود عدم تحفظ کا احساس ہے اسے دور کرنے کی ضرورت ہے. اور معاشرے میں جو ان سے امتیازی سلوک رکھا جاتا ہے اس سلسلے میں میڈیا اور سوشل میڈیا پہ اویئرنیس کیمپین چلنی چاہیے تاکہ ان کو باعزت روزگار بھی کے مواقع بھی مل سکیں اور ان کو ہنرمند بنانے کے لیے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس میں ان کے لیے سیٹس مختص کیے جائیں. جناب اسپیکر, سوالات تو بہت ہیں اور پوچھے بھی جا رہے ہیں لیکن سجیشنز یہاں دینا ضروری ہے. میرا خیال ہے مسائل کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے پر سجیشنز کی طرف تھوڑا کم ہی غور کیا جاتا ہے. تو یہاں میں کچھ سجیشنز ہی دے رہی ہوں, براہ کرم ان کے اوپر غور کیا جائے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے جو کہ اس وقت ہمارے معاشرے کا ایک کمزور طبقہ ہیں. جی ببروان صاحب. بہت شکریہ. جی ببروان صاحب. میں ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ہاؤس میں رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ فار دی فرسٹ ٹائم ٹرانسجینڈرز دے ہیو بین میڈ پارٹ آف احساس پروگرام. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس سے پہلے وہ اور طرح سے تقسیم ہوتے تھے جو کچھ ہوتا رہا. ایک دوسرا یہ
کہ ایک ٹاسک فورس پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بنائی ہے اور وہ ٹاسک فورس ان کے لیے کام کر رہی ہے. یہ بھی دوسرا سٹیپ ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوا. تیسرا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے باقاعدہ ججمنٹ آئی اور لیجسلیشن میں ان کے لیے مختلف جگہ کوٹیز رکھے جا رہے ہیں. جو اسپیسیفک انسیڈنٹس ہوئے آف وائلنس کسی جگہ فنکشنز میں ہوئے, کسی جگہ روڈ سائڈ کے ہوئے, ہر کے اوپر ایک کیس درج ہوا, لیکن وہ اسینشلی لا اینڈ آرڈر ہے پروونسز کا. اس لیے اگر کسی کو خواہش ہو تو ہم اپنی انٹیریئر منسٹری کو کہہ کے پروونسز سے رپورٹ مانگ سکتے ہیں. تھینک یو مسٹر اسپیکر. مسٹر ریاض پتیانہ ٹو آسک یور کوسچن. شکریہ جناب اسپیکر. جناب پہلے تو میں وضاحت کرنا چاہوں گا, آنریبل پارلیمانی سیکرٹری نے جو فرمایا ہے کہ یہ انسانی حقوق ڈیوالو سیکٹر ہے, میں اس کو کنٹراڈکٹ کرتا ہوں. 18ویں ترمیم کے تحت بھی ہیومن رائٹس فیڈرل سبجیکٹ ہی نہیں پورے پاکستان کا سبجیکٹ ہے. نہ منسٹری ڈیولپ ہوئی ہے, نہ اسٹینڈنگ کمیٹی ڈیولپ ہوئی ہے, نہ منسٹر صاحبہ ڈیولپ ہوئی ہیں. یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے اور یہ اپنا فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس پر عمل درآمد کروائے. نمبر 1. نمبر 2 سر گزارش یہ ہے, میرا کویشچن یہ ہے کہ پروٹیکشن آف ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 آج سے 2 سال پہلے ایک قانون آتا ہے, لیکن ابھی تک 2 سال کے باوجود گزرنے کے باوجود اس پر رولز نہیں بنائے گئے. سبارڈینیٹ لیجسلیشن رسپانسبلٹی تھی منسٹری آف ہیومن رائٹس کی. 2 سال پہلے قانون بنتا ہے اور آج تک اس پر رولز نہیں بنائے گئے. تو یہ فیلئر ہے. اس پہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کا رپلائی دیں. نمبر 2, اس ایکٹ کے تحت ذمہ داری تھی کہ اس کے لیے شیلٹر ہومز بنائے جائیں, ان کے لیے معاشی پیکج لایا جائے, ان کے لیے تعلیم کا پیکج لایا جائے, اس کے لیے سرکاری لا انفورسمنٹ ایجنسی اسپیشلی پولیس آفیسرز کا رویہ بدلا جائے. اس پر کوئی کام نہیں ہوا. اس کا جواب دیجیے. جی لال چند صاحب. جی شکریہ. جی بالکل صحیح فرمایا فتیرہ صاحب نے. نمبر 1 جو پاپولیشن رپورٹ ہوئی ہے ٹرانسجینڈرس کی, اٹ از اراؤنڈ 10,400 اینڈ سم تھنگ. میں نے جو پروونشل سبجیکٹ کا کہا تھا اس میں موسٹلی آپ دیکھیں کہ جو کالنگ اٹینشن ہے اٹ انوالوز لا اینڈ آرڈر سچویشن اینڈ آئی واز کوٹنگ اباؤٹ دیٹ. اور تیسری بات کہ جو سینٹرز کی بات کی, منسٹری پروٹیکشن سینٹر بنا رہی ہے اور انشاءاللہ اسی سال کے آخر تک یہ مکمل بھی ہو جائے گا. اور اس میں جو اس میں پرسکرائبڈ ہے جس طرح بل میں ٹرانسجینڈرز کی پروٹیکشن اور ان کی ریہیبلیٹیشن, وہ سب انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. تھینک یو. جی نصرت واحد صاحبہ. شکریہ. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. میرا ایک تو سجیشن یہ ہے کہ وہ پیرنٹس جو اپنے بچے اس طرح کے تیاگ دیتے ہیں ان کو کسی طرح یقین دلایا جائے کہ دے آر ناٹ ایلینز, یہ ہیومن بینگز ہیں, ہمارے اپنے ہیں, اور ان کو وہ گھروں میں پالیں بنسبت اس کے کہ ان کو سڑکوں پہ نکال دیں اور ان کو دوسرے لوگ لے جائیں اور ان کا استحصال ہو. تو میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو گھر میں پروٹیکشن ہونی چاہیے اور ملنی چاہیے. اور اس کے بعد جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ووٹ کا حق دیا ہے, اس دفعہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کراس جینڈر کو ووٹ کا حق ملا ہے. تو انشاءاللہ جب وہ گھر میں پلیں گے اور پڑھیں گے لکھیں گے تو وہ اسمبلی میں بھی آئیں گے اور وزارت میں بھی آئیں گے, کیونکہ وہ ہمارے جیسے انسان ہیں, وہ کوئی اور نہیں ہے. تو میں یہ چاہوں گی کہ حکومت کی طرف سے اس کے لیے پیرنٹس کو خاص طور پہ یہ یقین دہانی کرائی جائے کہ ان کو گھر میں رکھیں اور ان کو سب کچھ وہ دیا جائے جو کہ ایک عام بچے کو دیتے ہیں, اور ان کو صحیح ریپرزنٹیشن دی جائے ان کو زندگی میں بھی. وہ تو میں نے کہہ دیا. جی لال چند صاحب. جی شکریہ. بڑی اچھی تجویز ہے اور یہ پیرنٹس کو کرنا چاہیے جیسے میڈم فرما رہی ہیں, لیکن منسٹری آف ہیومن رائٹس آلریڈی کمیٹیڈ ہے سب وہ طبقے جو مستحق ہے ہیلپ کے, ان کو ہیلپ کرنے میں. منسٹری اسپیشل سیمینارز اور ٹریننگز آرگنائز کر رہی ہے ڈفرینٹ واکس آف لائف کے لیے, انکلوڈنگ پولیس اینڈ سول سوسائٹی, اینڈ اویئرنیس بھی دے رہی ہے کہ ان بچوں کو یا ان ایڈلٹس کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے. اور جو انہوں نے فرمایا وہ پیرنٹس کی بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو, بچے تو پیرنٹس کے ہی ہوتے ہیں, تو ان کو اس طرح سے پیار سے اور محبت سے ٹریٹ کریں. جی آئٹم نمبر 24 توجہ دلاؤ نوٹس. شازیہ مری صاحبہ آئٹم نمبر 24 پیش کریں.
अच्छा, बहुत शुक्रिया डेप्यूटी स्पीकर साहब. मेरा कॉलिंग अटेंशन नोटिस है and this is to invite attention of the Minister for Information and Broadcasting to a matter of urgent public importance regarding increase of ₹65 in Pakistan television license fee causing grave concern amongst the public. जी ये जो आखिरी कॉलिंग अटेंशन था ये कमेटी को रेफर करना चाहिए. जी अली मोहम्मद खान साहब. सर इनके जो सवालात हैं उसको फ्लोर ऑफ द हाउस पे हम जवाब देने के लिए तैयार हैं. जहाँ तक बुनियाद है सवाल की, तो मैं इनकी अगर कोई गलत फहमी है तो उसको मैं दूर करना चाहूँगा कि अगर जनाब डिप्टी स्पीकर साहब अगर इशू ऑनरेबल मेंबर साहिबान का टीवी लाइसेंस फीस से है या उसके इजाफे से है, तो पहले तो इसकी क्लैरिफिकेशन आ जाए कि काबीना मीटिंग में जनाब वज़ीर आज़म साहब ने इसको पेंड रखा है और इसको बढ़ाने का फ़ैसला नहीं किया. तो कॉलिंग अटेंशन की फिर तो वो बुनियाद बनती नहीं है. वो गलत फहमी अगर कोई है भी मीडिया में तो वो दूर हो जानी चाहिए. जहाँ तक अगर बढ़ाने के कॉन्सेप्ट से एग्री नहीं, साल पहले आज 2020 है, 10 साल पहले रिवाइज़ हुई थी और उस ज़माने में पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत थी जब ये रिवाइज़ हुई. और जो हमारी फ़ीस है टीवी की वो पीटीवी चैनल देखने की फ़ीस नहीं है, वो टीवी सेट रखने की फ़ीस है. अगर ये समझते हैं कि ये फ़ीस नहीं होनी चाहिए तो ये फिर अपने दौर में उसको ख़त्म कर सकते थे. अगर ये समझते हैं कि बढ़ाना नहीं चाहिए, जो हमने अभी बढ़ाई नहीं है तो इनके दौर में भी बढ़ी है. बहरहाल वजाहत इसकी मैं समझता हूँ कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की तरफ से आ गई है कि कोई ये फ़ीस अभी बढ़ी नहीं है. अगर कोई बढ़ानी होगी भी तो उसका फिर पहले बाकायदा उसका ऐलान किया जाएगा. और इस वक्त ये एक और भी चीज़ मैं सर बता दूँ कि ये हर किसी पे है भी नहीं सर. 100 यूनिट तक ये नहीं है और 33% हमारा कंज्यूमर 100 यूनिट यूज़ करता है. 100 यूनिट के बाद सर आती है. और ये टीवी सेट की जो फीस है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बहुत से मुल्कों में है. अगर ये पूछना चाहेंगे तो डिटेल मेरे पास मौजूद है. सही जी. जी मोहतरमा शाजिया मरी साहबा. बहुत शुक्रिया डेप्यूटी स्पीकर साहब. जिस तरीके से ऑनरेबल मिनिस्टर समझा रहे थे, मेरा ख्याल है कि अगर वो टेक्निकली समझाते चीज़ को और उसको दोबारा से किसी कॉम्प्लिकेशन की तरफ ना ले जाते. देखें, उन्होंने ये खुद फरमाया है कि ये इस वक्त पेंडिंग है मामला. ये नहीं कहा कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही या इस तरह का कोई अमल नहीं होने जा रहा. तो एक चीज़ जिसका प्रपोजल आया, उसके प्रपोजल के बाद ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ दिस ऑगस्ट हाउस वेंट एंड सबमिटेड अ कॉलिंग अटेंशन. अब उस कॉलिंग अटेंशन की सबमिशन से लेके आज तक के दौरान अगर कोई फैसला पेंडिंग में चला गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस मुद्दे या इस इशू के ग्राउंड्स नहीं थे. इसके ग्राउंड्स थे. जो इस वक्त वजीर आज़म हैं, जिस ज़माने में वो खुद हिज़्ब इख्तिलाफ के एक पार्टी में थे, उन्होंने बरमला तकारीर की और उस वक्त जो इजाफा उस वक्त की हुकूमत ने किया उसको सख्त तनकीद का निशाना बनाया. उन्होंने अरबों रुपए का तखमीना लगा के ये बार बार फरमाया कि ये हुकूमत की जेब में जाता है, गरीब अवाम जो महंगाई से दो चार है वो मजीद पिसती है. सर, महंगाई और इन्फ्लेशन का जो इस वक्त आलम है वो तो पिछली हुकूमतों के रिकॉर्ड तोड़ चुका है. अगर आपकी नजर में ये 65 रुपीस का इजाफा, मैं आप सवाल पे आप तो तकरीर कर अगर आपकी जो जिस तरह का वहां से मुझे एक्सप्लेनेशन मिली, मैं उसी की रोशनी में अब सवाल कर रही हूँ. 65 रुपीस के इजाफे की बात हो रही है. इजाफा किया जाए या ना किया जाए की बात नहीं है. 65 रुपीस का इजाफा क्या श्योरिटी है कि आप इतना बड़ा इजाफा एक स्ट्रोक में नहीं करेंगे जब आप पेट्रोल की कीमतें एक स्ट्रोक में इतनी बढ़ाते हैं. ईद पर भी 3 रुपए आपने फिर बढ़ा दी. आप जी अली मोहम्मद खान साहब बताएं. जी मैं समझता हूँ कि ठीक है, इनको कोई खदशा होगा, लेकिन इनका खदशा मफरूज़े पे मबनी है. जब हुकूमत ने कोई इजाफा किया ही नहीं है तो हम इनको किस चीज़ की गारंटी दें? कल को अगर ये हमसे ये गारंटी मांगना चाहें कि आप हमें गारंटी दें कि कल सुबह सूरज जो है वो मगरिब से जो है वो तुलू ना होगा या कल जो है कुछ और इस तरह का हो जाएगा, जो होना ही नहीं है. बढ़ाया ही नहीं है रियासत ने, हुकूमत ने बढ़ाया ही नहीं है नहीं और इसका कोई फैसला नहीं हुआ. और इनकी वैसे तसल्ली के लिए कह दूं कि आपके कॉलिंग अटेंशन से पहले ये फैसला हो चुका था कि इसको अभी तक काबीना की मंजूरी नहीं है. तो जिस चीज को इनको पता है काबीना की मंजूरी नहीं होती
تو اس کا فیصلہ نہیں ہوتا. ابھی کوئی ایسا فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہوا. صحیح. جی سید نوید قمر صاحب ایک سوال پوچھیں. جی جناب اسپیکر، ایک تو میں چاہوں گا کہ محترم وزیر صاحب کیٹیگوریکلی اس چیز کا جواب دیں کہ یہ جو اضافہ ہے وہ نہیں کیا جائے گا. انہوں نے کہا ہے کہ کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ نہیں ہوا. نہیں، اگر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کیا جائے گا نا. آج نہیں کیا جائے گا، کل کیا جائے گا. تو میں تو سوال اس لیے بہت کیٹیگورک جیسا کہ کرنا چاہیے کالنگ اٹینشن میں سوال کہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا وہ یہ کہیں گے کہ یہ اضافہ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک. جی علی محمد خان صاحب. سر ویسے وہ نوید قمر صاحب ہمارے سینئر ہیں، لیکن ظاہر ہے اب انہوں نے ان کی جماعت نے ان لوگوں نے کالنگ اٹینشن ڈال دی ہے، اس پہ اب کچھ بولنا تو ہے. ایک کام ہوا ہی نہیں ہے اور آپ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. نہیں بڑا جی، مجھے عربی بتانا چاہتا ہوں کہ ٹی وی لائسنس فیس کا اضافہ ہم نے نہیں کیا. 10 سال پہلے آپ لوگوں نے کیا تھا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لائسنس فیس نہیں ہونی چاہیے تو آپ اپنے دور میں ختم کرتے. ہم نے کوئی اضافہ نہیں کیا. صرف انگریزی میں کہہ سکتا ہوں، مجھے عربی نہیں آتی. we have not increased the TV license fees. It is exactly as it is, as it was in your government, which you increased 10 years ago. جی سید آغا رفیع اللہ صاحب سوال پوچھیں. جی موجود نہیں ہے. جی جناب جی اپنی نشست پہ جائیں سید رفیع اللہ آغا صاحب. جناب اسپیکر صاحب، جی اگر ایک ہر پاکستانی جو ہے وہ کیبل کی فیس دے رہا ہے جو 250 350 400 روپے کیبل آپریٹرز کو دے رہا ہے، اور اس میں آلریڈی اس فیس کی یہ چینل بھی انکلوڈ ہے ایک، پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہم نہیں بڑھائیں گے، آپ اس فلور پہ ہمیں گارنٹی دیتے ہیں، بات ہی ختم ہو جائے گی. آپ 2 3 فیسیں لے رہے ہیں، کیبل آپریٹرز کو بھی دے رہے ہیں اور آپ بھی لے رہے ہیں، اور پھر خان صاحب کا جو کیا وہ وعدہ وہ پورا کریں بس. جی علی محمد خان صاحب. سر وہ کیبل آپریٹر کا تو ان کا اپنا معاملہ، یہ نہ دیکھیں کیبل تو اس کے تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ٹی وی کا جہاں تک تعلق ہے، اگر آغا رفیع اللہ صاحب سمجھتے ہیں کہ ٹی وی لائسنس فیس نہیں ہونی چاہیے تو اپنے پہلے پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ سے پوچھیں کہ اپنے دور میں کیوں نہیں ختم کی. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں، میں آپ کو سر یہ بتا سکتا ہوں کہ ہم بڑا ویسٹ وغیرہ کی مثالیں دیتے ہیں. یو کے میں آپ لوگوں کو ویسے بھی عمران خان صاحب کہیں کہ سمارٹ لاک ڈاؤن نہیں کرنا، آپ مذاق اڑاتے. آج اللہ نے سب کے کرم سے تعریف دنیا کر رہی ہے. اب جب بل گیٹس نے کہا آپ سب اس کو مان رہے ہیں، تو اس لیے یو کے کی بات کر دیتا ہوں کیونکہ یو کے کی رہتے بھی ادھر ہیں اور یو کے کا لفظ ان کو سب کو پسند پڑا ہے. یو کے میں تقریباً ہر مہینے اندازاً 2567 روپے ہر بندہ دیتا ہے ٹی وی لائسنس فیس کے. اس میں فرانس میں 2085 ہے جی، جرمنی میں 3150 ہے جی، ساؤتھ کوریا میں 315 ہے جی، ساؤتھ افریقہ میں 345 ہے جی، ترکی میں 2% آف دا بل ہے جو 400 بنتا ہے، اور بھی بہت سے ملک ہیں. تو اگر رفیع اللہ صاحب آنریبل ممبر صاحب سمجھتے ہیں کہ اس لائسنس فیس کو ہی ختم کر دیں تو وہ تو فی الحال شاید نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے خود بھی نہیں کیا تھا جب ان کی حکومت تھی. بڑھانے کی جہاں تک تعلق ہے، بڑھا ہم نہیں رہے، نہ ہم نے بڑھایا ہے. جب کوئی ایسا کوئی فیصلہ ہوگا تو بڑھانے سے پہلے ہم ان کو انشاءاللہ اطلاع کر دیں گے. صحیح. جی جناب عبد القادر پٹیل صاحب. شکریہ سر. اب سر بات مفروضے پہ آ گئی ہے. میرے محترم بھائی کا جواب یہ ہے کہ وہ پینڈنگ ہے، ابھی بڑھایا نہیں ہے. تو سوال بھی سر مفروضے پہ آئے گا کہ اگر نہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر بڑھا تو کیا جو ہمارے وزیر اعظم صاحب کا ایک مطالبہ تھا جب وہ اپوزیشن میں تھے کہ یہ قومی ٹیلی ویژن ہے اور اس پہ حکومت کو جتنا وقت ملنا چاہیے اتنا اپوزیشن کو بھی ملنا چاہیے، تو کیا اگر بڑھا تو کیا اپوزیشن کے رہنماؤں کو قوم سے خطاب کا موقع ملے گا؟ نمبر 1. اور نمبر 2، ابھی علی محمد خان صاحب نے کہا کہ یو کے میں یہ رہتے ہیں. سر سب جانتا ہے یو کے میں کس کے بچے رہتے ہیں، تو یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے. صحیح. جی جناب علی محمد خان صاحب. مجھے پٹیل صاحب سے اسی جواب کی سوال کی توقع تھی تو میں مایوس نہیں ہوا. ہی از لیوڈ اپ ٹو ہز ریپوٹیشن ماشاءاللہ. تو مفروضے کی پٹیل صاحب بات کریں تو مفروضے کا تو کیا ہم جواب دیں؟ مطلب میں ابھی ہماری بہن نے بھی سوال کیا، تو اب اگر میرے سے یہ پوچھ لیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس بات کی گارنٹی دیں کہ کل سورج مغرب سے نہیں نکلے گا، تو اس کی گارنٹی میں کیسے دے سکتا ہوں؟
تو یہ تو حکومت ہے، اگر کوئی فیصلہ بعد میں بڑھانے کا ہوتا ہے یا ان کی حکومت کرتی ہے تو مستقبل کی میں گارنٹی نہیں دے سکتا. اس وقت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، نہ کوئی اس وقت ایسا کوئی زیر غور ہے. نمبر 1. نمبر 2، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بالکل جی یہ ہمیشہ اپوزیشن میں ہمارا بھی مطالبہ رہا اور پٹیل صاحب اور ان کی جماعت کا بھی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ پی ٹی وی پہ اپوزیشن کو اتنا ہی وقت ملے جتنا اپوزیشن کا حق ہے. ہمیں اتنا نہیں ملتا تھا. جہاں تک سپیچ کا تعلق ہے تو اپوزیشن میں سے کوئی شخص وزیر اعظم بن جائے، پی ٹی وی اس کو موقع دے گی سپیچ کرنے کی. جہاں تک پی ٹی وی کو بہتر کرنے کا تعلق ہے، بس صرف 1 منٹ میں اپنی بات مختصر کرتا ہوں جی. 18-19 ارب روپے کی لائبلٹیز ہیں جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، جس میں ہم پینشنرز کو دیتے ہیں، اور 4 ارب روپے سپورٹس کی مد میں جو ہے وہ پینڈنگ ہے اس ادارے کے. ماضی کی حکومتوں میں 2.5 ارب روپے کا اس کا لاس ہے. آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب کہ اس حکومت میں 329 ملین کا پہلے سال میں ہماری اس پی ٹی وی نے وہ جو 2.5 ارب سے 2.5 ارب کے خسارے میں تھا 329 ملین کے پروفٹ میں گیا ہے. صرف 300 ملین جو ہے وہ اے جے کے اور پی ٹی وی ورلڈ کو حکومت پاکستان دیتی ہے. باقی خود تمام ریونیو جو ہے یہ خود جنریٹ کرتے ہیں. 8,100 اس کے ملازمین ہیں. اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ہمارے دور میں ہم نے کوئی بھرتیاں نہیں کرائیں، لیکن ان کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ 8,100 میں سے 4,600 امپلائیز ہیں، باقی 3,500 پینشنرز ہیں، اور پچھلے 10 سال میں 2,000 امپلائیز جو ہیں وہ اس میں یہ بھرتی کر چکے ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ پی ٹی وی کوئی ریونیو جنریٹنگ ادارہ اس طرح سے نہیں ہے، ایک اسٹریٹجک ایسٹ ہے جو پاکستان کے ایشوز اٹھاتا ہے، اسٹریٹجک ایشوز اٹھاتا ہے، پاکستان کے ریاست کے ایشوز دنیا میں اٹھاتا ہے. جب سب چینل جو ہے ریاست کی بات نہ کرتے ہوں تو پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کرتا ہے. اس وقت کشمیر کی بات ہو، پاکستان کی بقا کی سلامتی کی بات ہو، یہاں پاکستان کے عوام کی مفاد کی بات ہو، ہندوستان جو ہمارا ازلی دشمن ہے اس کے خلاف اس کے کسی مذموم منصوبے کو ناکام بنانے کی بات ہو. اور یہ پی ٹی وی ہی ہے جس کو دیکھنے کے لیے مقبوضہ کشمیر میں لوگ اپنے اینٹیناز کا رخ پاکستان اور اسلام آباد کی طرف کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی حکومت کو آپ کو شاباش دینی چاہیے کہ آپ کی پچھلی حکومتوں میں 2.5 ارب کے خسارے میں جانے والا پی ٹی وی آج 1 سال کے اندر 329 ملین کے پروفٹ میں جا رہا ہے. جی ڈاکٹر مہرین رزاق بھٹو صاحبہ. تھینک یو مسٹر سوال اسپیکر. پوچھیں جی. جی سر، میرا منسٹر صاحب سے سوال یہ ہے کہ اس ملک کی آبادی کا 50% حصہ جو ہے وہ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہا ہے. اسپیکر صاحب، آپ مجھے بتائیں گے کہ بجلی کے بل میں یہ جو 1% لگ کے آ رہی ہے، اس کا جو بھی نمبر ہے، ان گھروں میں جہاں پہ ٹی وی نہیں ہے وہاں پہ اگر بجلی کا بل آتا ہے تو کیا اس غریب جو عوام ہے اس کے ساتھ وہ کیا زیادتی نہیں ہے؟ کیونکہ بہت سارے ملک کی آبادی کے لوگ جو ہیں وہ ٹی وی افورڈ نہیں کر سکتے. اور سیکنڈ میرا سوال یہ ہے کہ الیکٹرک جو کہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے اور اس میں جو بجلی کا بل لگ کر آتا ہے تو کیا فیڈرل گورنمنٹ کی وہ وصولی کس طرح سے ہوتی ہے؟ اور جس طرح سے منسٹر صاحب یہ رو رہے تھے کہ پی ٹی وی کے اتنے برے حالات ہیں، تو کیا یہ جو کہ الیکٹرک والا معاملہ ہے کیا اس میں وہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے؟ مجھے سر اسپیسیفک جواب چاہیے ہوگا. شکریہ. جی علی محمد خان صاحب. سر کے الیکٹرک کا تو بڑا اہم معاملہ ہے. آئی ووڈ ریکویسٹ ہماری سسٹر سے، آنریبل ممبر صاحب ایسا کہ اس پہ یا تو سیپریٹ کوسچن کالنگ اٹینشن لیں تاکہ اس پہ عمر ایوب صاحب آ کے پراپر ان کو بریف کر سکیں. یہ تو انفارمیشن کا کوسچن ہے، اس پہ شبلی فراز صاحب کی طرف سے میں گفتگو کر رہا ہوں. ان کی بات میں جی وزن ہے. یہ فرما رہی ہیں کہ کسی شخص کے گھر میں اگر ٹی وی نہیں ہے تو اس پہ ٹی وی سیٹ کی فیس کیوں ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب کہ ٹی وی سیٹ پہ فیس نہ ہم نے لگائی، نہ اس کو ہم نے بڑھایا، نہ کوئی فی الحال بڑھانے کا پروگرام ہے. لگانے والے اور تھے، بڑھانے والے آپ ہیں. اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹی وی فیس سرے سے ختم ہی کر دیں، آپ ایک موشن وغیرہ کوئی لا لے آئیں، اس پہ بیٹھ کے گفتگو کریں گے انفارمیشن کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں. آپ ہمیں کنونس کریں کہ وہ کام جو آپ لوگ نہیں کر سکے آپ چاہتے ہیں کہ اب ہم لوگ کریں، تو مل کے پھر اس کو کر لیں. لیکن فی الحال حکومت کا بڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے سر. شکریہ جی. جی جناب سید محمود شاہ صاحب، پوائنٹ آف آرڈر پہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر صاحب، ایک اہم مسئلے پر آپ کا توجہ چاہتا ہوں کہ حالیہ دنوں میں بلوچستان میں
काफ़ी ज़्यादा बारिशें हो रही है और बारिशों की वजह से बहुत नुकसान हुए हैं। पिछले 24 घंटों से N65 यानी जो क्वेटा से शक्कर मिलाने वाला शायरा है वो बंद है। बीबी नानी पुल टूट चुका है और इस सैलाब की वजह से तकरीबन अब तक 9-10 अफराद जाम बहक भी हुए हैं और माल मवेशियाँ तो सैकड़ों की तादाद में है और लोगों के खासकर कल्लात, खुजदार, लसबेला, खारान, नसीराबाद डिवीज़न, इन इलाकों में बहुत सारे नुकसानात हुए हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि बलूचिस्तान के चूँकि वसाइल भी कम है और फंडिस की भी कम हुई होती है वहाँ, तो हुकूमत पाकिस्तान सही जी वफाकी हुकूमत वहाँ तवज्जो दे। और दूसरी बात यह कि चमन में आज एक शहादत धमाका हुआ जिसमें तकरीबन दिल खराश वाक़या हुआ, जिसमें तकरीबन 5-6 अफराद शहीद हुए और 1 दर्जन से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए। तो हम इसकी मज़म्मत भी करते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे वाक़यात पूरे बलूचिस्तान में ना हो और ख़ुसूसन सिक्योरिटी इदारे इस तरफ तवज्जो दे। बहुत बहुत जी मोहतरमा मुनव्वरा बीबी साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, आपने हमें बोलने का मौका दिया। जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान में आलिया बारिशों और सैलाब की तबाहकारियाँ और टिड्डी दिल ने बलूचिस्तान के कई अजला को मुतासिर किया है। जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान के ज़मींदार पहले से बुरा हाल उनका था, अभी ये बारिश ने उनको और भी कई साल पीछे धकेल दिया। जनाब स्पीकर, क्वेटा सिब्बी शारा समेत तमाम बैनुल सूबाई रास्ते बंद है। क्वेटा और उनसे क्वेटा सिब्बी, लोरलाई और कल्लात में बहुत सारी तबाहकारियाँ हुई है। जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान में लोरलाई, कल्लात और सिब्बी में बहुत सारी माल मवेशी तबाह हो गए हैं। 9 से ज़ायद अफराद जांबाक हो गए और कई मकानात तबाह हो गए। जनाब स्पीकर, सैलाब से मुतासरा इलाकों की ज़मीनी सफ़र से दूसरे इलाकों से जो ज़मीनी सफ़र करते थे वो मुनक़ता हो गई है और लोगों को बहुत सारे मुश्किलात है और लोग जो है रास्तों में फंस गए। जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान के ये जो नसीराबाद द्रबी शारा है ये बिल्कुल टूट चुका है। ये पहले से इस पे सफ़र करना बहुत मुश्किल था और बहुत खस्ता हाल थे। लिहाजा बलूचिस्तान की इन कौमी शाराओं को फोकस करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये वो शारा है जो बलूचिस्तान को पूरे मुल्क से मिलाते हैं। सही, जलमक्सी भी इनमें शामिल है। जनाब स्पीकर, सैलाबी रेले में हमारे गैस पाइपलाइन भी बह गए। जनाब स्पीकर, मैं समझती हूँ कि ये बारिश और सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हमें एक पार्लिमानी कमेटी बनानी चाहिए जो कि हमारे मुंतखब नुमाइंदों के साथ जो हमारे NDA में है उनके साथ मिल के बलूचिस्तान की जो मुतासरा सूरत हाल है उनको वहाँ हमने मुतासरा जो इलाके हैं उनको वाकई स्पेसिफिक फ़ायदा देने के लिए जो टीमें हम मॉनिटर करेंगे, जिस टीम का हिस्सा हम बनेंगे, मैं समझती हूँ वो ज़्यादा फ़ायदा मंद होगा। अगर ये आप इसको यहाँ से रूलिंग दे दे, एक पार्लिमानी कमेटी दे दे, तो ये बलूचिस्तान की आवाम के लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि बलूचिस्तान पहले से बहुत पसमानदा है। अगर इस हालत में हम इस पे खास फोकस नहीं करेंगे और इन पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो मैं समझती हूँ कि बलूचिस्तान के लोगों को फायदा नहीं होगा। थैंक यू। सादिक साहब। जी शुक्रिया। सबको मिलेगा टाइम जी। आपको भी देख रहे हैं, माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं आप, आपको दे रहे हैं जी, देख रहे हैं आपको। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। मेरी 2-3 छोटी गुजारिशात हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। एक तो मैं अली मोहम्मद खान साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने फिर से याद करा दिया कि 2017 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी जिसने कुरान पाक को कंपल्सरी स्कूल्स में किया था। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि कल 75 साल पहले अमेरिका ने नागासाकी के ऊपर एक एटॉमिक अटैक किया था, जो आज भी वहाँ के लोग जो हैं वो
اس کی تباہی بھگت رہے ہیں. اور یہ ایسا افسوسناک دن تھا جس میں جاپان کی قوم اس سے ابھی تک نہیں نکل سکی. تو میری خواہش ہے کہ کبھی ہمیں نیوکلیئر جو آرسنل ہے کسی کو بھی دنیا میں استعمال کرنے کا نہ موقع ملے اور نہ کرنا چاہیے. تیسری بات میں آپ سے جو کرنا چاہتا ہوں, میں ایک ریزولوشن موو کرنا چاہتا ہوں, اور ریزولوشن موو کرنے کا مقصد یہ تھا ڈپٹی اسپیکر صاحب کہ آج دوسرے سال کے 130 دن پورے ہو گئے قومی اسمبلی کے, مگر ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم مطمئن ہیں اپنی کارکردگی سے. ہم سپیکر کے آفس یا ڈپٹی سپیکر کے آفس پہ تنقید نہ کریں, مگر کیا ہم وہ کام کر سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. حکومت کا کام, ٹریجری کا ہے حکومت کرنا, اپوزیشن کا کام ہے تنقید کرنا, مگر تنقید اور جواب حکومت کی طرف سے جیسے آتے رہے, ہم دونوں اس میں قصوروار ہیں کہ ہم شاید ایک دوسرے کی عزت ویسے نہیں کر سکے جو ہمیں کرنی چاہیے. ہم ایک دوسرے کو شام میں ملتے بھی ہیں, دن کو بھی ملتے ہیں, عزت سے ملتے ہیں, فیملی ٹرمز ہیں. یہ شہریار صاحب بیٹھے ہیں, علی محمد صاحب ہیں, باقی دوست ہیں, ان کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا. تو ہمت نہیں ہوتی کہ ان کے بارے میں کچھ کہیں بھی یا کچھ سنیں بھی ان کے بارے میں. جو ماحول یہاں پہ ہے, میں یہ چاہوں گا کہ اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے, اور اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ہمیں رولز بنانا چاہیے کہ ہم ذاتی حملہ نہ کریں. جو پارلیمنٹ میں نہیں موجود, جو کہ رولز کہتے ہیں, اس کی موجودگی میں بات کریں, غیر موجودگی میں نہ بات کریں. ہم ایشوز پہ بات کریں, اور جو ہمارا مقصد ہے کہ ہم لیجسلیشن کریں, ہم عوام کے مسائل کی بات کریں. ہم جس طرح یہ بلوچستان میں ایک ایسا آفت آئی ہے فلڈ کی, اس کے بارے میں بات کریں, اور اس کے بارے میں بات کرنے کے بعد کوئی نتیجہ نکالیں. ہم وہ نہیں یہ 2 سالوں میں کر سکے, یہ ہمارا فیلئر ہے. اور آج ایک دن ایسا ہے کہ کوئی اتفاق سے موقع مل گیا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. آج نیشنل اسمبلی کی 73rd اینیورسری ہے, 73rd اینیورسری, جس پہ میں ایک ریزولوشن کی اجازت لینا چاہتا ہوں, اور رول سسپینڈ کرنے کے لیے اگر اجازت دیں میں موو کروں. I move a motion to suspend Rule 51, 55, 158 to move the following resolution. اجازت ہے ڈپٹی اسپیکر جی. اب میں یہ ایوان سے پوچھ لیتا ہوں اس کی. جی پوچھ لیجیے. ٹھیک ہے جی. اب میں یہ تحریک ایوان کے سامنے پیش کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ پیش کردہ تحریک منظور کی جائے. وہ تمام اراکین جو تحریک کے حق میں ہیں ہاں کہیں, وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں نہ کہیں. میرے خیال میں ہاں والوں کی اکثریت ہے, لہٰذا تحریک منظور کی جاتی ہے. جی ابھی قرارداد پیش کریں. جی. This House, while commemorating 73rd anniversary of the Assembly, believes that sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone, and the authority is to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by Him is a sacred trust. Conscious of the responsibility from Almighty Allah and men, cognizant of the sacrifice made by the people in the cause of Pakistan till date, faithful to the declaration made by the founder of Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, that Pakistan would be a democratic state based on Islamic principles of social justice, dedicated to the preservation of democracy achieved by the unremitting struggle of the people against oppression and tyranny, inspired by the resolve to protect our national and political unity and solidarity by creating an egalitarian society, emphasizes that the principles of democracy, freedom, equality, tolerance, social justice, as laid down by Islam, shall be fully observed, urges the principles of federation shall be adhered to. Resolve, یہ بہت important ہے, that both Treasury and opposition shall do their best for effective and meaningful debate by upholding the canons of best parliamentary practices for the sake of the public interest, by performing their core functions of legislation and parliamentary oversight, so that the people of Pakistan may prosper and attain their rightful and honored place among the nations of the world. میری
ڈپٹی اسپیکر صاحب گزارش ہے کہ ہمارا بڑا اچھا وقت گزرا ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ. اختلافات ضرور ہوتے تھے, اختلافات پہ ہم ایک دوسرے کے خلاف بولا بھی یہ کرتے تھے, میں تو نہیں بولتا تھا, بولتے بھی تھے, مگر کبھی بھی ایک جو لائن ہے ریڈ لائن کراس نہیں ہوئی تھی. اب جو ریڈ لائن کراس ہوتی ہے تو میرے بچے نہیں, میرے گرینڈ چلڈرن مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اسمبلی میں جو کرتے ہیں کیا ہم کلاس میں بھی یہی کریں, کیا ہم اس طرح کی بات کریں. اور ہم نوجوان قیادت, ہم نے تو اپنی اننگز کھیل لی, اب تو ہم فیز آؤٹ ہو رہے ہیں. اور اب جو ینگ جنریشن یہاں بیٹھی ہے دونوں سائڈز پہ اور جو باہر بیٹھی ہے, ہم اس کے لیے اگزامپلز نہیں بن رہے, ہم ان کے لیے کوئی رول ماڈل نہیں بن رہے. ہم جو ان کو تربیت دے رہے ہیں اپنے کانڈکٹ سے, اس سے میں خوش نہیں ہوں کم از کم. اور میں یہی چاہوں گا کہ ہم ادھر بیٹھے ہوئے دوستوں کی کولیگز کی عزت کریں اور وہ ہماری کریں. ہم ان سے اختلاف کریں, ایشوز کے اوپر اختلاف کریں, مگر زبان کبھی ایسی نہ استعمال کریں کہ ہم ایک دوسرے کا پھر آمنا سامنا نہ کر سکیں. اور میں نے تو ان دوستوں سے, علی محمد صاحب بیٹھے ہیں, مراد صاحب بیٹھے ہیں, شہریار صاحب بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ ایک ایسا رشتہ بنا جو میرا خیال ہے ساری زندگی نہ چھوٹنے والا ہے. تو پھر جب نہ چھوٹنے والے رشتے بنے, اور بھی دوست بیٹھے ہیں جو شاید ابھی نظر نہیں آ رہے, تو اگر یہ رشتے بن گئے تو رشتے بنانا بہت مشکل ہے, ختم کرنا 1 منٹ لگتا ہے. تو ہم ان رشتوں کو تھام کے رکھیں, ان کو پکڑ کے رکھیں تاکہ ہم عزت کے رشتے میں رہیں. تو میں تو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ہمیں کوئی کوڈ آف کانڈکٹ مل کے بنانا پڑے کہ ہم ایشوز کے اوپر بات کریں اور ہم ایک سرٹن لائن سے تجاوز نہ کریں, تو یہ میری خواہش ہوگی. شکریہ جی. اب میں یہ قرارداد ایوان کے سامنے پیش کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ پیش کردہ قرارداد منظور کی جائے. وہ تمام اراکین جو قرارداد کے حق میں ہیں ہاں کہیں, وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں نہ کہیں. میری رائے میں ہاں والوں کی اکثریت ہے, لہذا قرارداد متفقہ طور پر منظور کی جاتی ہے. جی جناب صلاح الدین صاحب. شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر کہ آپ نے میرے پوائنٹ آف آرڈر پہ مجھے بات کرنے کا موقع دیا, اور میں صبح سے انتظار کر رہا تھا کہ مجھے وقت ملے, لیکن وہ وقت نہیں مل پا رہا تھا. شاید یہاں پر وقت لینے کا طریقہ وہی ہو جو ابھی اپوزیشن نے اختیار کیا تھا کہ گیلری میں جا کے بیٹھ جاؤ اور آپ وقت دیں, اور وقت بھی دیں, بولنے کا موقع بھی دیں, اور کافی دیر تک انہیں سنتے رہے. جناب اسپیکر, ہم ٹریزری بینچ پہ بیٹھے ہیں اور زیادہ بولتے نہیں ہیں, ضرورت نہیں پڑتی ہے اس کی, لیکن کبھی کبھی کچھ ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے کہ اس کے اوپر بات کی جائے. آج کل مونسون موسم ہے اور بارشوں کا سلسلہ جاری ہے, اور ان بارشوں کے نتیجے میں ہمارے بلوچستان میں, سندھ کے دادو ضلع میں, اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی شہر میں بھی بہت تباہی مچی ہے. میرا شہر حیدرآباد بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. یہ قدرتی آفات ہے اور اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا ماں سوائے اس کے کہ پہلے سے اس کے لیے تیاری, سے نمٹنے کے لیے تیاریاں کی جائیں. ہماری حکومتوں نے, خاص طور پر ہماری صوبائی حکومتوں نے کتنی تیاری کی, وہ اس کے نتائج تو ہمارے سامنے ہیں. میں اس وقت جس چیز پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب اسپیکر, ہم پچھلے 2 سال سے اس طرف نشاندہی کرتے چلے آئے ہیں, وہ ہے ہیسکو. حیدرآباد شہر میں صرف 18 سے 20 ملی میٹر بارش ہوئی, اور اس بارش کا جب پہلا قطرہ, پہلی بوند پڑی تو پورا ہیسکو کا نظام کولیپس کر گیا. پورے حیدرآباد شہر میں تمام فیڈر, تمام ٹرانسفارمرز ایک بہت بڑی تعداد میں وہ جل گئے. جناب اسپیکر, پچھلے 2 سال سے ہم بار بار یہاں وفاقی وزیر برائے بجلی کو اس کی طرف توجہ دلاتے چلے آئے ہیں. ان سے درخواست کرتے رہے کہ آپ براہ کرم ہیسکو کی طرف توجہ دیں, وہاں ایسے افسران اور ایسے اہلکار مقرر کیے جائیں جو اس حکومت کی نیک نامی کے لیے کام کریں. لیکن یاد رکھیں یہ 2 سال ایسے گزرے ہیں ہیسکو کے حوالے سے
کہ اس حکومت کی نیک نامی نہیں ہوئی ہے. پورا شہر اس حکومت کو برا بھلا کہہ رہا ہے. جناب اسپیکر, ہمارا آج تک کا تعاون آپ کے سامنے ہے. ہم کس قدر تعاون کرتے ہیں. کیا اپنے شہریوں کے لیے کیا یہ درخواست کرنا, بار بار توجہ دلانا منسٹر صاحب کو کہ بھائی خدا کے واسطے وہ حیدرآباد شہر میں جو ہیسکو کا نظام ہے 10-12 سال پرانا گلا سڑا نظام ہے, کوئی ایک نیا اس میں ٹرانسفارمر نہیں لگایا گیا, کوئی ایک نیا فیڈرز نہیں بنائے گئے, نہ ہی وہاں پر جو بجلی کے تار ہیں اجڑے ہوئے اس میں کوئی تبدیلی کی گئی. بار بار یہ توجہ دلاتے رہے اور اب یہ ہو چکا ہے کہ اب چوتھا روز ہو چکا ہے. 4 روز میں پورا شہر تاریکیوں میں, اندھیروں میں ڈوبا رہا اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں. ابھی بھی شہر کا بیشتر حصہ تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے, بجلی نہیں مل رہی ہے. لوگ گرمی کی شدت, آپ کو پتا ہے کہ اس علاقے میں گرمی شدید ہوتی ہے. اس گرمی کی شدت میں شہری کس طرح سے وہاں رہ رہے ہوں گے, کس قدر پریشان ہوں گے. جناب اسپیکر, میں خاص طور پہ یہاں اس بات کی نشاندہی کروں گا کہ جو عوام ہے, جو گرمی کے ستائے ہوئے عوام ہے, جو بجلی کے ستائے ہوئے عوام ہے, وہ ہماری سڑکوں پہ نکلا ہے, ہمارے چوراہوں پہ نکلا ہے, ہمارے خلاف, اس حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں. لیکن ہیسکو والوں, ان کے افسران کی کان پہ جوں نہیں رنگ رہی. ہم آپ چاہتے ہیں, عمران خان کی اس حکومت کے لیے چاہتے ہیں کہ اس کے لیے نیک نامی ہو. کب تک سپورٹ کریں, کب تک مشورے دیں, یہ تو سننے کو تیار نہیں ہے. جناب اسپیکر, آج صورتحال یہ ہے کہ عوام, وہاں کے منتخب نمائندے, ایم پی اے, وہاں کے چیئرمینز, وہاں سے یو سی کونسلرز ان کے گھروں کا گھیراؤ کر رہے ہیں, ان کے گھروں پہ پتھراؤ کر رہے ہیں. اور جب ہمارا کوئی چیئرمین جا کے یا کوئی ہمارا ذمہ دار جا کے, عوام جو جب سڑکوں پہ نکلتی ہے تو ظاہر بات ہے اس کی مرضی کی بات کرنا پڑتی ہے, اس کی دل کی بات کرنا پڑتی ہے. اور ہمارے ذمہ دار جب ان کی بات کرتے ہیں تو ہیسکو کے ملازمین, ہیسکو کے اہلکار, ایم کیو ایم کے ذمہ داروں, ایم کیو ایم کے یو سی چیئرمین, ایم کیو ایم کے یو سی کونسلرز ان کے گھروں پہ چھاپے مارتے ہیں. جناب اسپیکر, یہ بڑی ذات تھی. میں چاہتا ہوں یہاں آپ کے توسط سے کہ ہیسکو کے حوالے سے جو ہماری سٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کی میٹنگ بلائی جائے, ہیسکو چیف کو بلایا جائے, ہیسکو اہلکاروں کو بلایا جائے, اور وہ اہلکار جو ایم کیو ایم کے ذمہ داروں کو, منتخب نمائندوں کو دھمکیاں دیتے ہیں کھلی, ان کے خلاف ہماری وزارت ایکشن لے. صحیح. میں آپ سے اس بات کا کہتا ہوں کہ اگر ہیسکو نے اپنا قبلہ درست نہیں کیا تو یہ ہماری مجبوری ہوگی, میری مجبوری ہوگی, ہمارے دوسرے ایم این اے کی مجبوری ہوگی, ہمارے منتخب نمائندے ایم پی ایس کی مجبوری ہوگی. ہم جائیں اور عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, اور عوام جو کہتی ہے ان کی زبان کے ساتھ, ان کی بات کے ساتھ, ان کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملائے. یہ ہماری مجبوری ہوگی, یہ مجبوری ہوگی. جناب اسپیکر, میں ایک پولیٹیکل کارکن, 35-40 سال پرانا پولیٹیکل کارکن ہوں. اسٹوڈنٹس کے زمانے سے میں نے پولیٹکس شروع کی, میں نے کئی بار جیلیں دیکھی, میں نے بھوک ہڑتالیں بھی کی ہیں, میں نے بہت سارے مظاہروں میں بھی حصہ لیا. میں نہیں ڈرتا اس چیز سے. اگر ہیسکو نے اپنا قبلہ درست نہیں کیا, اگر ہماری اس منسٹری نے ہیسکو کا نوٹس نہیں لیا, تو وہ وقت نہ آئے کہ میں جا کے وہاں بھوک ہڑتال کرنے پہ مجبور ہو جاؤں, وہاں کے پریس کلب پہ جا کے بیٹھوں, وہاں کے ہیسکو کے سامنے کے پہنچوں اور اس کے خلاف مظاہرہ کروں. وہ وقت نہ آئے. اس لیے کہہ رہا ہوں وہ وقت نہ آئے کہ میں ٹریسری بینچ کا حصہ ہوں, اچھا نہیں لگے گا. لیکن کب تک اپنی عوام کو ہم اس تکلیف سے گزرتا ہوا دیکھیں, کب تک خاموشی اختیار کریں, کب تک ہیسکو کی ذاتیہ برداشت کریں. وہ جو بیروکریٹ جنہوں نے بیروکریسی کا انداز اختیار کر رکھا ہے, مجھے تو لگتا ہے منسٹر صاحب کی کوئی سنتا نہیں ہے, منسٹر صاحب کی چلتی نہیں ہے. بھائی آپ کو صاف بات بتاؤں, اس لیے کہ 2 سال تک انہیں بتاتے رہے, لیکن منسٹر صاحب کسی چیز کا نوٹس نہیں لے سکتے. شاید سیکرٹری صاحب کی چلتی ہو. اب کوشش کریں گے سیکرٹری صاحب کے پاس جائیں اور ان سے درخواست کریں کہ بھائی ہم آگے, آپ کے آگے واقعی مجبور ہو گئے کہ آپ ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیں. ہم یہ نہیں کہتے ہیسکو کے خسارہ ہے, مسائل ہیں, ہم کہتے ہیں ان مسائل پہ قابو پاؤ.
पिछले 2 सालों में कितना काबू पा लिए? नहीं पा सके ना। हम कहते हैं काबू पाओ, लेकिन जो चोरी करता है उसके खिलाफ आप एक्शन ले, जो बिजली का गलत इस्तेमाल करता है उसके खिलाफ एक्शन ले, लेकिन जो बिल देते हैं उन्हें कई रोज तक, एक हफ्ते तक अंधेरे में रखना, बहुत शुक्रिया कौन सी बात? जी जनाब सरदार अख्तर बेंगल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। कुछ इश्यूज थे, कोशिश करूंगा कि मुख्तसर उन पर अपना नुक्ता नज़र पेश करूं। सबसे पहले तो हालिया जो बारिशों के नतीजे में मुल्क भर में बिलखुसूस बलूचिस्तान में जो नुकसानात हुए हैं उस पर आपस में खामोशी, आपस में बातचीत ना करें, अपनी निशस्त पे बैठ जाएं, खामोशी इख्तियार करें। जी मेंबरान बलूचिस्तान से अपना उन्होंने इज़हार राय किया। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हालिया बारिशों से बलूचिस्तान में जो नुकसानात हुए हैं, सड़कें तो ना होने के बराबर थी हमारे पास। कभी किसी बड़े सूबे की ज़कात के तौर पर हमें एक आध सड़क भी जाती थी, तो वो भी कभी सैलाब के ज़रिए या कभी दहशतगर्दी के ज़रिए से जो उनको तबाह बर्बाद किया जाता था। लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं, गांव के गांव बर्बाद हो गए हैं। ज़राअत जो हमारे ज़रई इलाके थे, बिलखुसूस आपके नसीराबाद के और डेरा मुराद जमाली के इलाके, उनमें जो बारिश ने जो तबाही मचा दी है, अब इसको खुदावंद ताला की तरफ से मुसीबत है, उसका मुकाबला हमेशा हमने करते आ रहे हैं। लेकिन हमें अफसोस होता है कि हुकूमत की बेइज्जती, अगर आज ये ऐलान किया जाता कि इन इलाकों में एक बड़ी मिकदार में गैस निकल आई है, तो वज़राओं की जो कतारें लगी होती। अगर ये ऐलान किया जाता कि उस इलाके में तेल के एक बड़े ज़खायर मौजूद हैं, तो कोई भी मिनिस्टर मेरे ख्याल में उस जगह पर जाने से नहीं कतराता। अगर ये कहा जाता वहां पर कि सीपेक के नतीजे में वहां पर अरबों डॉलर की जो है इमदाद ली जा रही है या कुछ प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं, तो वज़रा आज़म से लेकर सदर तक भी उस इलाके के दौरे करते। लेकिन शायद हमारी फसलों की तबाही अपनी जगह पर, हमारी तो लाशों पर कोई आंसू बहाने वाला नहीं होता। तो मेरी आपसे भी गुजारिश होगी, हुक्मरानों से भी, हुकूमत से भी ये गुजारिश होगी, चाहे वो मरकजी हुकूमत हो सूबाई, उन नुकसानों का अजाला करें जिससे, हाँ, और ये हम रोज़ अव्वल से कहते आ रहे हैं कि बलूचिस्तान में बारिशों के नतीजे में जो पानी ज़ाया हो रहा है, खुदा के वास्ते वहाँ पर छोटे बड़े डैम बना दिए जाए। अगर आज 20 साल पहले ये मंसूबे बना दिए जाते तो ना ही नसीराबाद, ना ही जलमक्सी, ना ही खुजार और कर्ख के इलाके जो है इतने मुतासर होते, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। आज से 2 दिन पहले 8 अगस्त का दिन था। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आपका ताल्लुक भी उस कोयटा शहर से है। चंद साल पहले 8 अगस्त के दिन बलूचिस्तान के वकलाओं की एक बड़ी तादाद को एक बम धमाके में, खुदकुश बम धमाकों में जो हलाक कर दिया गया। कमीशन बिठाए गए, नतीजा क्या निकला? जिस तरह के हमूदुर रहमान कमीशन का नतीजा निकला, इसी तरह 8 अगस्त के कमीशन का नतीजा भी इसी तरह निकला। तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, आपने कचहरी लगाई हुई है, बैठ जाएं अपनी अपनी निशस्त पे। अगर किसी ने बहुत जरूरी बात करनी है बाहर जाके बात कर ले, यहाँ पे गौर से सुने। जी सरदार अख्तर बेंगल साहब। लेकिन क्या उस कमीशन की रिपोर्ट को इस ऐवान में कभी पेश किया गया? हमारा क्रीम, जो हमारे पढ़े लिखे तबके का, आज बलूचिस्तान की जुडिशरी जो है अपने उस वाकये की वजह से बिल्कुल इस यतीम खाना सा बन गया है। हमारे बहुत ही मोतबर और काबिल वकलाओं जो वकला उसमें शहीद किए गए, लेकिन क्या कभी इस ऐवान में उस कमीशन की रिपोर्ट को ज़ेर बहस लाया गया है कि उसमें कसूरवार कौन है? क्या उस खुदकुश एक बच्चे की तस्वीर दिखाकर बार बार हमें
बहलाया दिया जा रहा था कि नहीं, आप तमाम आपके वकलाओं का कातिल ये बच्चा है। उस बच्चे के पीछे हाथ किसका था? और वो चेन जो एक सीनियर खासी साहब को कत्ल करके और ये प्रोग्राम के तहत और धमाका किया गया, क्या ये बच्चे की सोच थी या उसके पीछे एक बहुत बड़ा माइंड था जिसने तमाम ये प्लानिंग बनाई? उस कमीशन की रिपोर्ट को यहां पर लाया जाए, हमें दिखाया जाए और उस पर बहस की जाए। दूसरी अहम बात जो हमारे जनाब असद महमूद ने यहां पर की, जो पिछले इजलास में मैं यहां पर मौजूद नहीं था, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जो कुछ हुआ सही नहीं हुआ, जो यहाँ इस तरफ से हुआ या उस तरफ से हुआ, जमहूरियत का हुस्न जिसको कहते हैं उसको सबसे उसका अहम जुज जो है इख्तिलाफ राय है। अगर इख्तिलाफ राय को निकाल दिया जाए तो ना ये जमहूरियत रहती है, ना ही जमहूरियत के वो इदारे जो मजबूत हो पाते हैं। इख्तिलाफ राय रखने वाले को अगर मुल्क दुश्मन, गद्दार या दूसरे ममालिक का एजेंट करार दिया जाए तो मैंने पहले से आपको एक बड़ी फहरिस्त दी हुई थी जिसमें मुल्क के गद्दारों के नाम शामिल थे। मोहतरमा फातिमा जिन्नात से लेकर JM सैयद से लेकर बलूचिस्तान के तो हम गद्दारों की, हम तो सब जो है इब्ने गद्दार कहलाए गए हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं बचा। तो क्या इख्तिलाफ राय रखना, या तो ये कहा जाए कि असेंबली के आप जो आपके रूल्स और रेगुलेशन है उसमें ये तरामीम लाएं कि किसी भी मौजूद मेंबर को ऐवान के अंदर इख्तिलाफ राय रखने की इजाजत नहीं। मुल्क की जो सबसे बड़ी जमहूरियत है, आप जो जिनसे हमने जमहूरियत सीखी, अंग्रेज जिसको यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है, अब पिछले ही अदवार में वहां पे एक वोटिंग हुई थी जी कि यूरोपियन यूनियन के साथ रहना है या नहीं रहना। उसमें अवाम ने भी अपनी राय दी, उसमें मेंबरान ने भी अपनी राय दी, और उसमें अक्सरियत राय जो थी वो कहा जी हम यूरोपीय यूनियन के साथ नहीं रहना चाहते। तो उस फैसले को तमाम ने लब्बैक कहा, लेकिन किसी ने ये तक नहीं कहा होगा कि जिसने उस मसले पर इख्तिलाफ राय रखा वो यूरोप का जो एजेंट करार दिया गया उसको। किसी मेंबर को ये नहीं कहा गया होगा कि जिसने वहां पर इख्तिलाफ राय रखा हो वो जो फ्रेंच का एजेंट था, स्पेनिश का एजेंट था या पोर्चुगीज का एजेंट था। नहीं, आज तमाम के तमाम जिन्होंने इख्तिलाफ राय भी रखा, जिन्होंने उसके हक में भी राय दी, वो तमाम के तमाम एक ही ऐवान में बैठे हुए हैं, शीरो शक्कर हैं। लेकिन क्यों हम उनकी तमाम वो बुरी आदतों को अपनाते हैं, लेकिन कम से कम उनकी कुछ अच्छी आदतें हमें अडॉप्ट करने का भी तो हक हासिल है। तो इख्तिलाफ राय रखने के लिए मेरे ख्याल में हमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, ये हमारा हक बनता है। अब हम करें भी क्या करें, ऐवान में हमें बात करने की इजाजत भी ना हो, जो अवाम की तवक्कुआत है हमसे, क्योंकि आपको वोट देकर जनाब डिप्टी स्पीकर साहब भेजा है तो ये कुछ उम्मीदें उनकी वाबस्ता है कि हम उनके जो जमा मसाइल उन पर बात करेंगे, इलाकाई मसाइल, कौमी मसाइल और मुल्की मसाइल, और तरक्याती हवाले से हम जो है उन इलाकों में तरक्याती काम भी कराएंगे। जब ना हम तरक्याती काम कर सके, ना हम यहाँ पर तकारीर कर सके, ना ही अपनी राय का इजहार कर सके, तो बेहतर वो होगा कि हमारे डमीज स्टैचूज बनाकर इन कुर्सियों पर बिठा दिए जाएं और उनमें एक दागे बांध दिया जाए जो कठपुतलियां होती हैं, क्योंकि ये मुल्क हमेशा कठपुतलियों के से चलाया गया ना जी। और वो डोर जो जिनके हाथ में है, हम कभी भी उनकी तरफ इशारा नहीं करते। जो हमें नचाते हैं, जिनकी डुगडुगियों पर हम नाचते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को बुरा बुला कहते हैं, हम एक दूसरे को कोसते हैं, हम एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, और यहां तक के बदकलामी और बदतमीजी के इस हद तक हम जाते हैं कि एक दूसरे को गालियां तक देते हैं। और हम उस कौम को सिखाना चाहते हैं जो हमें मुंतखब करके इस ऐवानों पे लाई हैं, हम उनको कहते हैं कि हमसे सीखें। तो या हम सोचें, जब उन्होंने हमसे सीखा तो उस कौम का और उस मुल्क का हशर क्या होगा, ये अल्लाह ही जाने। तो आपका
तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे मौका दिया, बड़ी नवाज़। जी, 8 अगस्त के साने में जो हमारे वकला कोयटा में शहीद हुए थे उनके लिए, और आज चमन में धमाका हुआ है उसमें भी जो है वो तकरीबन काफ़ी लोग हमारे शहीद हुए हैं, उसकी फातह खानी के लिए मैं मौलाना चित्राली साहब से कहूँगा कि ज़रा फातह खानी कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। परवरदिगार आलम तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनको अपना दीदार नसीब फरमा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत उनको नसीब फरमा, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम उन्हें अता फरमा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरहुम वरहमहुम वला तुअज़्ज़िबहुम वजअल क़ुबूरहुम रौज़तम मिन रियाज़िल जन्नह वसक्किनहुम फिल जन्नतिन नईम बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जनाब स्पीकर, मैं 1-2 मिनट बात करना चाह रहा हूँ, वैसे भी आपने फ्लोर मुझे दिया है जी। शुक्रिया जनाब स्पीकर। आपको फातह खानी के लिए माइक दिया था। जनाब स्पीकर मैं आपका मशकूर हूँ, और इस बात पर भी मैं आपका शुक्रिया था, जब आप हंसते हैं यकीनन आपसे अच्छा लगता है, और जब गुस्सा होते हैं तो हमें भी डर लगता है। जनाब स्पीकर, कल परसों की बात है, तिमरगिरा में मलाकन डिवीज़न के 5 अजला के तमाम सियासी पार्टियों के सिवाय PTI के वहाँ एक जरगा, आल पार्टीज जरगा बुलाया गया था, और उसका वाहिद एक मकसद था जनाब स्पीकर। वो मकसद ये था कि 2017-18 के PSDP में चेकीदारा चित्राल रूट को शामिल किया गया और उनको उसमें सीपेक में रखा गया, लेकिन बदकिस्मती से उसी हुकूमत ने 2018-19 के PSDP में चेकीदारा चित्राल रूट को वहाँ से निकाल दिया, और चित्राल से बुनी, मस्तूज, शंदूर और शंदूर से गिलगित तक ये रोड जो है ये सीपेक में रखा गया। और उस वक़्त भी मैंने ये तकरीर की थी कि आगे चित्राल से आगे आपने सीपेक के हवाले कर दिए, चित्राल और चेकीदारा इसको आपने लावारिस छोड़ दिया, और ये जो है मुल्क के लिए भी और चित्राल के लिए भी और दीर के लिए भी ये नुकसानदेह होगा। जनाब स्पीकर, इनका एक मुतालबा था, मुतालबा ये था कि तमाम डिवीज़न के लोग ये पूछ रहे थे कि आखिर इस रोड को निकाला क्यों गया है, क्यों निकाला गया इनको, इसका जवाब हमें चाहिए। जनाब स्पीकर, हमारा एक ही मुतालबा है, वो मुतालबा ये है कि चेकीदारा चित्राल रूट को शामिल करके मोटरवे बनाया जाए। हम ये बात भी हम यहाँ वजाहत करना चाहते हैं कि हम स्वात मोटरवे की या स्वात हाईवे की मुखालिफत नहीं करते, वो भी हमारा इलाका है। जब हमारा एक इलाका तरक्की करेगा तो हमें भी उसमें फ़ायदा होगा, हम उसकी मुखालिफत नहीं करें, लेकिन हम ये मुतालबा ज़रूर कर रहे हैं कि चेकीदारा चित्राल रोड को पूरी तौर पर ये सीपेक में शामिल करके और मोटरवे बनाया जाए। और इस सिलसिले में मैं जनाब विफाकी वज़ीर मुवासलात साहब तशरीफ फरमा है, वो इसका जवाब दे देंगे कि ये 2017, 18, 19 में क्यों निकाला गया, और इसका जवाब दे दें कि मुझे निकाला क्यों गया, इसका जवाब दे दें। सही जी मुराद सईद साहब वजाहत कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब, मैं वक्त मांग रहा था, एक और बहुत ही अहम इशू है, और मेरे ख्याल से इख्तिलाफ हर कोई आपस में रख सकता है। आजकल इख्तिलाफ का सिलसिला शुरू हुआ है कि एक चैनल ने सवाल उठाया था कुछ अरसे पहले सिंध के सेहत के बजट का, तो उनके ऊपर सोशल मीडिया पे पूरा एक ट्रेंड चलाया गया और सिंध दुश्मनी का फतवा उनके ऊपर लगाया गया। अब पिछले हफ्ते जब बारिशें हुई और उसकी कवरेज की तमाम चैनल्स ने, तो उसके बाद स्पीकर साहब सिंध दुश्मनी का लेबल पहले एयरवाई के ऊपर लगा, अब सिंध दुश्मन का लेबल लगा समा टीवी के ऊपर। इससे पहले हमने देखा था कि एक एंकर इमरान खान, उसने भी कोई सवाल उठाए थे, उसके ऊपर पूरा का पूरा ट्रेंड्स चले और एक तूफानी बदतमीजी, गालियां गलीज किस्म की
स्पीकर साहब, मैं इस हाउस में आपके तवज्जुह से पूरे ऐवान के सामने भी और कौम के सामने मैं एक तो सिंध हुकूमत से ये मुतालबा करूंगा कि जो आपने वहाँ पे 2 चैनल्स के खिलाफ और चैन एंकर्स के खिलाफ जो मुहिम का सिलसिला शुरू करके ग्रास रूट लेवल तक लेके गए हैं, जो नफरतों के बीच इस कैंपेन की वजह से बोए गए हैं, स्पीकर साहब, ये उनके वर्कर्स के लिए नुकसानदेह हो सकता है, तो उनकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ भी आपकी जिम्मेदारी है। हम आर्टिकल 19 है, इज़ारे राय की आज़ादी के ऊपर न सिर्फ हम यकीन रखते हैं बल्कि हमारे आईन का हिस्सा है। तो आप ये बेशक कहें अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में कि ये कौन होते हैं मुझसे सवाल करने वाले, लेकिन अगर कोई चैनल आपसे सवाल करे तो कम से कम उनके खिलाफ इस किस्म की कैंपेन कि आप एक सूबे के या कौम के दुश्मनी के साथ उसको लिंक कर दे, ये नामुनासिब है। तो स्पीकर साहब, मैंने पॉइंट के ऊपर बात करना था। रही बात आपकी, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी इस फ्लोर ऑफ द हाउस बयान दे चुका हूँ। तमाम तफसीलात मैं आपके पार्टी के सरबराह के सामने भी शेयर कर चुका हूँ, आपके साथ भी सेनेट और कौमी असम्बली की रिकॉर्ड का भी वो हिस्सा है। तो मेरे ख्याल से ऐवान में इसकी पहली वजाहत सही जी। जी जनाब, एक मौका मिल रहा है जी आपको, एक मिनट जी। जनाब खिलदास साहब, दे रहा हूँ आपको मौका, दे रहा हूँ जी, सबको मौका मिलेगा इंशाल्लाह। बैठा हूँ मैं यहीं पे। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मेहरबानी। सर, मैं आपके तवज्जुह से हुकूमत की तवज्जो चाहता हूँ एक अहम मसले पे कि जो BBC है, आलमी नशरियाती इदारा, उनकी रिपोर्ट है, इतवार को भारत में राजस्थान के ज़िला जोधपुर में पाकिस्तान से नकल मकानी करके किसान थे, वो 8 साल पहले इंडिया गए थे। 12 लोग थे जिसमें 11 लोगों का पुरस्कार वहाँ पे कत्ल हुआ है। तो ये हुकूमत बताए कि उन्होंने हुकूमत भारत से कोई वजाहत ली है उस सिलसिले में जो हमारे पाकिस्तानी हिंदू नकल मकानी करके गए। मैं एक बात सर कहता हूँ कि हमें नकल मकानी करने से पहले यहाँ जो झांसे देकर एजेंट लेके जाते हैं यहाँ से पाकिस्तानियों को, वो किस तरह तकलीफ़ में वहाँ गुजारते हैं। आज भी भारत में 20,000 पाकिस्तानी हैं जो वीज़ा के लिए बैठे हुए हैं, और ये भी कहा जाता है कि जो शख्स थे वहाँ वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ था मगर उनके लाश मिले हैं। क्योंकि मोदी सरकार जो है उनसे किसी को भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, उसका चेहरा सब ने। मैं कहता हूँ कि ये वतन जो हमारा है, ये जो धरती हमारी है, इसने हमें इज्जत भी दी है, इसने हमें मुकाम भी दिया है, इसने हमें रोज़गार भी दिया है, इसने सब कुछ दिया है। मेजॉरिटी हो मिनॉरिटी हो, हम समझते हैं कि अगर हम धरती को माँ कहते हैं तो अगर माँ की बीमारी है या कोई मसाइल हैं वो देखकर अगर हम पाकिस्तान छोड़ेंगे तो ये भी एक बड़ा बेवतनी का दर्द लेके जाते हैं। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि इन जो 11 लोग हमारे हिंदू कम्युनिटी भील कबीला है, सिंध से उनका ताल्लुक था, वो किस तरह वहाँ कत्ल हुए हैं, वो क्या वजह थी, वो क्या मोरकात थे, उनका जवाब तलब किया जाए। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब शहरियार खान अफरीदी साहब। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब। डिप्टी स्पीकर साहब, आज ऐवान के सामने मैं कुछ गुजारिशात रखना चाहूँगा, और जो बातें सरदार सादिक साहब ने आज की हैं उनको इंडोर्स करता हूँ। पिछले 5 सालों में, ख़ासकर 2013 से 18, हम तकरीबन 34 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान थे, और उनका रोल पूरे पाकिस्तान ने देखा। हम वेल यहाँ तक आते और एजिटेट करते, लेकिन जब हमने इस्तीफे दिए, ये मैं ऐवान के सामने रखना चाहता हूँ, तो सरदार सादिक साहब के पास कोई तकरीबन 80 के करीब 80 पीपल्स पार्टी PMLN के पार्लियामेंटेरियंस गए, और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ पार्लियामेंटेरियंस के नाम लिए कि इनके इस्तीफे आप मंजूर ना करें। मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, और बैठे हुए सरदार साहब एहतराम का। और फिर अलीम खान साहब के साथ इनका इलेक्शन था,
تو لاہور میں میں کیمپین کر رہا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ سردار ریاض صادق صاحب کے رشتہ دار کا گھر ہے. میں وہاں پہ ووٹ مانگنے تحریک انصاف کے لیے گیا, انہوں نے مجھے بٹھایا, چائے شائے پلائی اور اتنے میں سردار صاحب آ گئے وہاں پہ. انہوں نے ماتھے پہ بل بھی ان کے نہیں آئے. عزت اور احترام کا رشتہ. آج میں یہ رفیع اللہ بھائی ہمارے, میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. اسی طرح JUI کی جتنے ممبران ہیں ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں, پٹیل صاحب کی, سب کی عزت کرتے ہیں. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ 2014 میں حج پہ گیا تو مراد سعید اور میں اوپر فلور پہ تھا اور میرے نیچے فلور پہ مراد سعید صاحب. میرے بچے 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا. ان 40 دن کے قریب تمام تر میرے بچوں کی ذمہ داری مراد سعید اور ان کی مسز نے کی. یہ میں آج ایوان کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں, اور مراد سعید کو میں نے بڑے نزدیک سے دیکھا ہے. مراد سعید کے دل میں نے نہ کسی کی جوتے پالش کرنے ہیں, نہ میں نے کسی کی آگے پوجا کرنی ہے, نہ بت پرستی کرنی ہے. آج میری صرف ایک بھائی اور ایک ممبر کی حیثیت سے آج تمام یہ بات سن لیں. مراد سعید بچپن میں اس نے حفظ کیا قرآن, اور اس کے دل میں کلام مجید ہے. اس کی والدہ کشمیر کو یہ جب آپریشن سٹارٹ ہوا سوات کا, ایک گولا آیا اور اس کی والدہ آج بھی پیرالائز ہیں. اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے. اس مراد کا, مراد 24/7 کمیٹڈ ہے. مراد میرے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے اگزامپل ہے. اس کی کردار کی میں قسم, اور حرم شریف میں مجھے لے جائیں میں کلام پاک پہ بھی ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں. میں آج ریکویسٹ کر رہا ہوں اس ایوان کو. میں ایک باپ ہوں اور میجورٹی والدین ہیں یہاں پہ. ہماری اولادیں ہم سے سیکھتی ہیں. ہماری ینگ نسل, اگر میں اپنے بزرگوں کو عزت نہ دوں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, جب وہ آتے ہیں اگر میں آگے جا رہا ہوں ہم رک جاتے ہیں تاکہ وہ آگے جائیں. یہ احترام کا رشتہ تمام اپنے سیرے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ہے. اگر آج میں ان کو لیٹ ڈاؤن کروں گا, ان کو ہیوملیٹ کروں گا, یا خدا نہ خواستہ ان کی عزت یا ان کی ذات پر ایسے الفاظ کسوں گا, جنازہ نکلے گا. ایوان سے کچھ فوٹیجز گئی, اور علماء کرام وارثین انبیاء کرام ہیں. JUI کے لیے دل میں احترام ہے. مولانا مفتی محمود صاحب کا ایک مقام اور رتبہ تھا, ان کے ٹیم پلیئرز. یہ آج ہم سب پر اخلاقی فرض ہے کہ ہم اپنے رویے, اپنے اخلاق, اپنے کردار, اپنے طور طریقے ایسے رکھیں کہ کل کو لوگ ہماری جگہ سائی نہ کریں. یہ سوشل میڈیا پہ یہاں سے جو الفاظ نکلتے ہیں اور وہ سوشل میڈیا پر جب لگتے ہیں, وہ مراد سعید یا شہریار یا کسی ایوان کے ممبر کی بات نہیں, اس ایوان کی بے توقیری ہے. میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ایک کوڈ آف کانڈکٹ بنے کہ جو کسی کی ماں بہن, جو کسی ممبر کی عزت یا اس کی ذات کے خلاف جائے, اس ایوان میں یہ اخلاقی جرت ہو کہ اس کو یہاں سے باہر پھینکا جائے, کہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو کہ کسی کی ماں بہن یا کسی کی ذات کے حوالے سے اس کی بےزتی کی جائے. ہمارے لیے سب قابل احترام ہیں, ہمارے لیے سب عزت کا رتبہ اور مقام رکھتے ہیں. روایات, اقدار, رواج, دستور, چاہے وہ سندھی روایات اقدار ہیں, چاہے وہ بلوچ ہیں, چاہے وہ پنجاب سے, چاہے وہ پشتون روایات ہیں. ہمارے ملک چاہے بلتستان, آزاد کشمیر, اس ملک کے روایات کا یہ تقاضا ہے. ہماری شریعت کی روح کے مطابق آج یہ تقاضا, ڈیمانڈ ہے کہ اس پارلیمان کی اگر خود بے توقیری کریں, ممبران کی کردار کشی کریں اور ذاتیات سے آگے جائیں, تو پھر میرے خیال میں ہمیں کوئی حق نہیں ہے ایوانوں میں بیٹھنے کا اور اس کا حصہ بننے کا. ڈپٹی اسپیکر صاحب, آپ کو اور اسپیکر صاحب کو ایک لائن کھینچنی ہوگی, اور میں سردار ریاض صادق صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تھا, راجہ پرویز اشرف صاحب کی بھی خدمت میں حاضر ہوا تھا. ان سے ریکویسٹ یہ کرنی تھی کہ آپ لیڈ کریں اور پھر ایک ٹیم بنے جو اس چیز کو مستقل انجام تک پہنچائیں اور اس چیز ختم ہو. میری ایک دفعہ پھر گزارش ہوگی, التجا ہوگی, رب کا واسطہ ہے, اس ایوان کی بے توقیری نہیں ہونی چاہیے. آپ سب کی عزت سانجی ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. پاکستان پائندہ باد. بہت شکریہ. جی عبد القادر پٹیل صاحب. سر بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ.
سر یہ ایک دے رہا ہوں اپوزیشن کو، ایک ٹریجری میرے پنچوں سے دونوں بھائی شہریار آفریدی صاحب نے انتہائی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله جی عبد القادر پٹیل صاحب. سر بہت شکریہ. سر میرے بھائی شہریار آفریدی صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی اور میں ان کی تمام باتوں کو انڈوس کرتا ہوں. سر انہوں نے میرا نام بھی لیا اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں. میں بھی آپ کی دل و جان سے عزت کرتا ہوں. سر اس پارلیمنٹ میں واقعی میرا بھی کوئی تیسرا چوتھا ٹرم ہے. 2 بار قومی اسمبلی، 1 بار صوبائی اسمبلی. اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ میری گفتگو سے بھی پوری طرح آگاہ ہیں. سر ہمیشہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہاؤس کو پرامن رکھے. اگر اپوزیشن کبھی کوئی کڑوی بات کر بھی جاتی ہے تو اس کا بڑے پیار محبت سے جواب دیا جاتا ہے. یہ ہم نے 8 سے 13 تک یہ آپ نے شاید دیکھا ہو. لیکن جناب والا جب آپ ہمیں کہیں گے کہ آپ غلام ہیں، جو کہ آپ کے سامنے 2 روز پہلے کہا گیا اور بار بار کہا گیا، میں سر آج اس بات کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ یس سر ہم اپنے ضمیر اور اپنی سوچ کے غلام ہیں. ہم کس سوچ کے غلام ہیں سر؟ ہم اس سوچ کے غلام ہیں جس نے پھانسی چومنی قبول کی، کوئی یو ٹرن نہیں لیا، جھکا نہیں، وہ پھانسی جھول گیا. اس نے کسی اصول پر سودا نہیں کیا. ہم اس سوچ کے غلام ہیں، ہم مانتے ہیں. جس نے ببانگ دہل کہا کہ ناکامی جاوید بسط شوق گوارا، گردن در باطل پہ جھکائی نہیں جاتی. سر ہم اس سوچ کے غلام ہیں جو میری شہید بہن نے 2007 میں ہمیں دبئی میں بلا کر کہا کہ مجھے پتا ہے مجھے قتل کر دیا جائے گا، لیکن میں اگر پاکستان نہیں گئی
تو سوات پر پاکستان کا پرچم نہیں لہرائے گا. اس مٹی کو اگر میرے لہو کی ضرورت ہے تو میں اپنا لہو دوں گی. سر ہم سوچ کے غلام ہیں, ہم اس سوچ کے غلام ہیں سر. وہ کنبہ ہے شہیدوں کا, ہر شخص شاہکار, ناقابل شکست رہا خون ذوالفقار. ہم اس سوچ کے غلام ہیں سر, ہم اس سوچ کے غلام ہیں. آپ کو میری 2 منٹ بات سننی ہوگی سر. ہم اس سوچ کے غلام ہیں, اس مادر جمہوریت کے سوچ کے غلام ہیں جس نے اپنا شوہر کھویا, 2 جوان بیٹے کھوئے, اور خود بھی وہ سر کی چوٹ کی وجہ سے, وہ بھی شہید ہے, وہ سر کے چوٹ کی وجہ سے اس دنیا فانی سے گئی, جس کے غموں پر صرف ایک شعر ہی پورا اترتا ہے سر. غم سے گر خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج, مشکلیں مجھ پہ پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی. ہم اس سوچ کے غلام ہیں سر, ہم اس سوچ کے غلام ہیں کہ جو شخص محترمہ بے نظیر بھٹو سے شادی کرنے سے پہلے تو حاکم علی خان کا شہزادہ کہلاتا ہے, بہت بڑا آدمی, کوئی الزام نہیں اس پر, لیکن جب وہ میری شہید بہن کا شریک حیات بنتا ہے تو اپنی تقریباً زندگی جیل میں گزار دیتا ہے, اور جب اقتدار میں آتا ہے وہ سب کو معاف کر دیتا ہے, اور وہ عظیم روایت قائم کرتا ہے کہ اپنی بھی طاقت 52B کی سمیت اس ایوان کی تقدس کو بڑھانے کے لیے دے دیتا ہے. ہم اس سوچ کے غلام ہیں سر. آگے چلیں سر. آپ ہمیں کہتے ہیں, آپ ہماری قیادت کو کہتے ہیں کہ بھگوڑے. آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہ بات کرنے کے بعد؟ ہمارے منہ سے پھول جڑیں گے؟ ہم نے سر اس دھرتی کو لہو دیا, آپ ہمیں کہتے ہیں آپ بھاگ جاتے ہیں, تو ہم تو پھر آپ سے کہیں گے نا کہ انٹرویو میں حامد میر صاحب کے کس نے کہا تھا میں خواتین کو بھی چھوڑا, چھتوں پر پھانگا, پھلانگتا گیا, بھاگتا گیا, مجھے خود پتا نہیں چلا میں کہاں پہنچ گیا. اب سر یہ فرق ہے قیادتوں کا. سر اب آگے چلے. آپ کہتے ہیں سر جدوجہد. سر جدوجہد بڑا کہنا آسان ہے, کرنی بڑی کٹھن ہے, بڑی کٹھن بات ہے. یہ جدوجہد کے نشان یہ سعد رفیق بیٹھے ہیں, سردار صاحب بیٹھے ہیں. سر اس جدوجہد کی راہ میں کانٹے ہیں, کوڑے ہیں, پھانسی ہے. سر اس جدوجہد کی راہ میں جیل ہیں, سلاخیں ہیں. سر جدوجہد اگر 20 سال کی ضیاء الحق سے شروع ہو, پرویز مشرف سے ہوتی ہوئی, اور کسی کے اشاروں پر اقتدار میں آ جائے, اسے جدوجہد نہیں کہتے سر. یہ کبھی بھی جدوجہد نہیں ہوتی. کتنے سال کوئی جیل گیا, کتنے کسی نے کوڑے کھائے, کتنے لوگ پھانسی پہ چڑھے, آپ بتائیے کتنے مقدمات قائم ہوئے. جدوجہد کہنا آسان, کرنا مشکل. سر ہمیں تو ان اہم ایشوز پر بھی بات کرنے کا موقع نہیں ملتا, جس میں سر آپ کو پتا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل آپ کی حکومت کو لکھ رہی ہے کہ 118 ارب روپے کا بغیر پیپرا رول کے آپ نے 118 ارب. آپ لوگ تو انصاف کرنے والے ہیں نا. آپ کو مجھے انٹرپٹ سر مہربانی کر کے کہیں کہ نہ کیا جائے. سر 118 ارب روپے کی کرپشن ہوئی, اور آپ کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل لکھ رہا ہے. پوائنٹ آپ کا آ گیا جی. سر میں ایک منٹ, اس پر اس ایوان میں آج تک کوئی بات نہیں ہوئی. سر آپ کہتے ہیں ہمارے قیادت کے لیے کہ جی یہ پرچی کے چیئرمین ہیں. ارے سر پرچی تو ہے, یا اگر آپ میں سے کسی کو شوق ہے یا ان کی چیئرمینی سے آپ کو اتنا حسد ہے, ہم آپ کو کھلے دل سے دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں, ہمارے چیئرمین کے سامنے, پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا الیکشن لڑ لیں, آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی پتہ چل جائے گا. وہاں پرچی تو ہے. سر آپ اگر ویکیپیڈیا پہ ابھی چلے جائیں, اور ویکیپیڈیا پہ چلے جائیں, تو پرچی کا مطلب آپ کو پتہ چلے گا کہ ضیاء الحق کی پرچی سے کون آیا تھا, ضیاء الحق کی پرچی سے کون آ کر کپتان بنا. پرچی وہ تھی. یہ تو وصیت ہے سر, اور میری شہید بہن کی وصیت ہے. صحیح جی. اب سر سن لینا, اب آپ سن لیں. ہو گیا جی, آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. اتنی لمبی تقریر نہیں, مغرب کا ٹائم ہو چکا ہے, آپ تو پورا یہاں پہ تقریر آپ نے شروع کر دی ہے. لوگ یہاں پہ سردار ریاض صاحب نے ماحول بنایا, آپ کدھر اور لے گئے اس کو.
جی جناب فہیم خان صاحب. جی فہیم خان صاحب. جی فہیم خان صاحب بات کریں. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر پہلے تو میں جواب دے دوں تھوڑا سا اپنے بھائی کا ریکارڈ درستی کے لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جس کو شوق ہے ہمارے چیئرمین کے سامنے آ کے الیکشن لڑے, تو وہ شکور صاحب نے لیاری میں ان کے گھر میں جا کے گھر میں گھس کے اور الحمدللہ لیڈ کے ساتھ نشاندہی کی ہے. کورم بتائیں جی. آپ اس پہ مائک پہ آئیں, مائک پہ بتائیں, کورم کی نشاندہی کریں. جی جی عبد القادر پٹیل صاحب کورم کی, آپ مائک کھولیں تو سر بتا دوں نا سر. نشاندہی کریں. سر میں کورم پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں, آپ نے مجھے بات پوری نہیں کرنے دی. جی جی گنتی کی جائے. کورم پورا نہیں ہے. ایوان کی کاروائی بروز منگل 11 اگست 2020 سپہر 4 بجے تک ملتوی کی جاتی ہے.